السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ٹھاک ہوں گے، خیر خیریت سے ہوں گے۔ ناول عنکبوت بائی نور راجپوت کی یہ قسط نمبر 73 ہے۔ زندگی کے پنوں پر کچھ نام ہمیشہ وفاداری کی روشنائی سے لکھے جاتے ہیں، مگر تقدیر کے ہاتھ جب خون میں ڈوبے قلم سے تحریر ہوں تو وہی نام سرخی علم بن جاتے ہیں۔ عروضہ جمال ایک سایہ تھی جو رئیس کے ساتھ جڑا رہا، ایک سایہ جو کبھی الگ نہ ہوا، مگر آج وہی سایہ اس کے ہاتھوں بجھ گیا۔ اس کی خاموشی اب صدا تھی، اس کا دم ٹوٹنا ایک سوال۔ کیا وفاداری کی انتہا یہی ہے کہ وہ اپنے محسن کی تلوار پر قربان ہو جائے؟ کیا محبت اور عقیدت کا انجام یہی ہے کہ مرنے کے بعد بھی وہی چہرہ سامنے ہو جس کے لیے جیا تھا؟ وقت کے طاق پر عروضہ کا وجود مٹی کی طرح بکھر گیا، لیکن اس کی موت رئیس کے سینے پر وہ بوجھ رکھ گئی جسے شاید وقت بھی کم نہ کر سکے۔ یہ داستان خون سے لکھی جا چکی ہے، اور اب اگلا باب ان زخموں کے ساتھ کھلتا ہے جہاں وفاداری کا کفن بھی رئیس کے ہاتھوں سل دیا گیا۔ وقت جیسے اس سویٹ میں منجمد ہو چکا تھا۔ عروضہ کی بے جان آنکھیں چھت میں گڑے کسی نادیدہ نقطے پر جمی تھیں، جیسے وہ اس دنیا سے پرے کچھ دیکھ رہی ہوں۔ اس کی موت نے کمرے کی ہوا کو اتنا بھاری کر دیا تھا کہ سانس لینا بھی ایک اذیت بن گیا۔ ڈاکٹر اور نرسوں کی ایک ٹیم اندر داخل ہوئی۔ ان کے چہروں پر پیشہ ورانہ سنجیدگی تھی، مگر آنکھوں میں اس تباہی کا عکس صاف نظر آ رہا تھا جو چند لمحے پہلے یہاں برپا ہوئی تھی۔ کوڈ بلیو کینسل کر دیں، شی از گون، ایک سینئر ڈاکٹر کی تھکی ہوئی آواز گونجی۔ مراد اور میثم تقریباً ایک ساتھ ہی بھاگتے ہوئے اندر داخل ہوئے تھے۔ ان کے قدم فرش پر بکھرے شیشے اور خون کے دھبوں کے پاس آ کر رک گئے۔ سامنے اسٹریچر پر سفید چادر میں ڈھکا وجود عروضہ کا تھا۔ مراد کے حلق سے ایک گھٹی ہوئی آواز نکلی اور وہ دیوار کا سہارا لے کر وہیں رک گیا۔ میثم سکتے کے عالم میں کھڑا تھا، اس کی آنکھیں فجر پر جمی تھیں، جو ایک کونے میں خون اور شیشے کے درمیان اپنے گھٹنوں میں سر دیے بیٹھی تھی۔ اس کا وجود کانپ رہا تھا، جیسے وہ اس حقیقت کو اپنے اندر جذب کرنے سے قاصر ہو۔ یہ سب کیسے ہوا؟ مراد کی آواز ناقابل یقین حد تک کمزور تھی۔ پولیس پہنچ چکی تھی، اب تفتیش ہو رہی تھی۔ اس سے پہلے کہ کوئی جواب دیتا، میثم کے فون پر ایک نوٹیفیکیشن کی تیز بیپ بجی۔ یہ ایک ای میل الرٹ تھا جس کا سبجیکٹ صرف ایک لفظ تھا، آخری خواہش۔ اس نے کانپتے ہاتھوں سے فون کھولا۔ ای میل عروضہ کے ذاتی اکاؤنٹ سے بھیجی گئی تھی اور اس میں ایک ویڈیو کا لنک تھا۔ اس نے لرزتی انگلی سے لنک پر کلک کیا۔ ویڈیو پلے ہوئی اور کمرے میں موجود ہر شخص کے قدم وہیں جم گئے۔ اسکرین پر عروضہ تھی۔ وہ اپنے گھر کے اسٹڈی روم میں بیٹھی تھی، بالکل پرسکون۔ اس نے سیاہ لباس پہنا ہوا تھا، بال نفاست سے بندھے تھے اور چہرے پر میک اپ کا شائبہ تک نہیں تھا۔ اس کی بھوری آنکھوں میں کوئی جذبہ نہیں تھا، نہ نفرت، نہ محبت، نہ دکھ، صرف ایک ٹھہراؤ تھا، ایک برفانی حقیقت کو تسلیم کر لینے والا ٹھہراؤ۔ وہ سیدھا کیمرے میں دیکھ رہی تھی، جیسے جانتی ہو کہ اس وقت کون کون اسے دیکھ رہا ہوگا۔ اگر آپ یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ میں اب زندہ نہیں ہوں۔ اس کی آواز اتنی صاف اور مضبوط تھی جیسے وہ کوئی بزنس رپورٹ پیش کر رہی ہو، بالکل روبوٹ کی طرح۔ میری موت کا ذمہ دار کوئی نہیں ہے، نہ اس ہسپتال میں موجود شخص، نہ کوئی اور۔ یہ فیصلہ میرا اپنا تھا، میری مرضی سے، میرے ہوش و حواس میں۔ میں ایک ایسی جنگ لڑ رہی تھی جسے جیتنا میرے بس میں نہیں تھا۔ کبھی کبھی ایک جذبہ آپ کو اتنا مضبوط کر دیتا ہے کہ آپ دنیا سے لڑ جاتے ہیں، اور کبھی کبھی وہی جذبہ آپ کو اندر سے اتنا کھوکھلا کر دیتا ہے کہ آپ خود سے ہار جاتے ہیں۔ اس کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی استہزاء بھری مسکراہٹ ابھری۔ یہ میری آخری خواہش ہے اور حکم ہے کہ اس کیس پر کوئی تفتیش نہ کی جائے، کسی سے کوئی پوچھ گچھ نہ ہو۔ یہ خودکشی نہیں، یہ میرا انتخاب تھا۔ میری موت کو ایک منطقی انجام سمجھ کر فائل بند کر دی جائے۔ کمرے میں موجود ہر شخص سانس روکے یہ اعتراف سن رہا تھا۔ مراد نے بے یقینی سے فجر کی طرف دیکھا، جو اب سر اٹھا کر فون کو نظریں جمائے گھور رہی تھی۔ ویڈیو میں عروضہ نے ایک لمحے کو توقف کیا۔ اس کی آنکھوں میں پہلی بار ایک ہلکی سی نمی چمکی، مگر فوراً ہی غائب ہو گئی۔ میثم، اس نے اپنے سب سے وفادار ساتھی کو پکارا۔ تم جانتے ہو تمہیں کیا کرنا ہے۔ میری باڈی پر کوئی پوسٹ مارٹم نہیں ہوگا، اسے بنا کسی تاخیر کے سیدھا میرے گھر پہنچا دیا جائے۔ میرے والد انتظار کر رہے ہیں۔
یہ آخری جملہ کہتے ہوئے اس کی آواز ایک لمحے کو بھرائی، مگر اس نے فوراً خود کو سنبھال لیا۔ یہ میری جنگ تھی اور میں نے اسے اپنے طریقے سے ختم کیا ہے۔ الوداع۔ ویڈیو ختم ہو گئی، اسکرین سیاہ ہو گئی، سوئٹ میں ایک ناقابل برداشت خاموشی چھا گئی۔ یہ عروضہ کا آخری ماسٹر سٹروک تھا۔ اس نے مرتے مرتے بھی سب کچھ اپنے کنٹرول میں رکھا۔ اس نے رئیس کو ہر الزام سے بچا لیا تھا، فجر کو کسی بھی قانونی کارروائی سے دور کر دیا تھا، اور اپنی موت کو ایک ایسی پہیلی بنا دیا تھا جسے اب کوئی حل نہیں کر سکتا تھا۔ میثم نے خالی آنکھوں سے فون بند کیا۔ وہ آگے بڑھا، اس کے قدموں میں اب ایک نئی مضبوطی تھی۔ آپ سب نے سن لیا، میڈم کا آخری حکم یہی ہے۔ اس نے پولیس، ہسپتال کے عملے اور سیکیورٹی گارڈز کو مخاطب کیا۔ ہمیں ان کی باڈی فوراً یہاں سے لے کر جانی ہے۔ پولیس انسپکٹر آگے بڑھا۔ لیکن یہ سب، وہ فرش پر بکھرے خون کی طرف اشارہ کر رہا تھا۔ یہ سب اب کوئی معنی نہیں رکھتا سر۔ اس کی آواز میں دکھ اور وفاداری کا امتزاج تھا۔ انہوں نے اپنا فیصلہ سنا دیا ہے، اب بحث کی کوئی گنجائش نہیں۔ ڈاکٹر نے سر ہلایا۔ قانونی طور پر جب متوفی کا واضح بیان موجود ہو تو پولیس بھی زیادہ کچھ نہیں کر سکتی۔ عملے نے اسٹریچر کو احتیاط سے اٹھایا۔ سفید چادر کے نیچے عروضہ کا وجود ابدی نیند سو رہا تھا۔ میثم اور مراد اسٹریچر کے ساتھ ساتھ چلنے لگے۔ جب وہ دروازے کے پاس سے گزرے تو مراد ایک لمحے کو رکا۔ اس نے پلٹ کر فجر کو دیکھا جو اب بھی اسی حالت میں تھی۔ اس کی آنکھوں میں آنسو نہیں تھے، صرف ایک خالی پن تھا، ایک ایسا خالی پن جو شاید اب کبھی نہ بھر سکے۔ فجر، مراد نے اسے پکارنا چاہا، مگر الفاظ اس کے حلق میں ہی دم توڑ گئے۔ وہ کیا کہتا، تسلی دیتا، کس بات کی؟ میثم نے اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا۔ چلیں سر، مسٹر جمال انتظار کر رہے ہیں۔ وہ دونوں خاموشی سے باہر نکل گئے۔ راہداریوں میں اب سکون تھا۔ ایمرجنسی لائٹس کی ٹمٹماہٹ بند ہو چکی تھی اور معمول کی روشنیاں جل اٹھیں، جیسے ہسپتال اس خونی رات کے داغ اپنے سینے سے مٹا دینا چاہتا ہو۔ وہ عروضہ کا جسد خاکی لے کر ہسپتال کی پچھلی راہداری سے باہر نکلے جہاں ایک ایمبولینس پہلے سے کھڑی تھی۔ جیسے ہی انہوں نے باڈی کو ایمبولینس میں رکھا، میثم نے ڈرائیور کو ہدایت دی۔ وہ جمال ہاؤس جا رہے تھے۔ گاڑی رات کی تاریکی میں گم ہو گئی اور سوئٹ کے اندر فجر اکیلی رہ گئی۔ اس کے کانوں میں صرف عروضہ کی سرگوشیاں گونج رہی تھیں۔ تم ناسور ہو فجر معراج، تم مر کیوں نہیں جاتی؟ یہ رات ایک بادشاہ کو توڑ گئی تھی، ایک وفادار سپاہی کو نگل گئی تھی، اور ایک لڑکی کو ہمیشہ کے لیے ایک ایسے جرم کے احساس میں قید کر گئی تھی جو اس نے کیا ہی نہیں تھا۔ وقت کا دریا بہتا رہا، مگر رئیس کے لیے وہ ایک ہی لمحے میں منجمد ہو گیا تھا۔ اس کا وسیع و عریض دفتر، جو شہر پر حکمرانی کرنے والی طاقت کا مرکز تھا، آج ایک مقبرے کسی خاموشی اوڑے ہوئے تھا۔ سورج کی پہلی کرنیں شیشے کی دیواروں سے چھن کر اندر آتی، فرش پر لمبی لمبی لکیریں بنا رہی تھیں جیسے کسی جیل کی سلاخیں ہوں، مگر اسے نہ دن کا ہوش تھا نہ رات کا۔ وہ اپنی مہنگی چمڑے کی کرسی پر بیٹھا تھا، بالکل ساکت، جیسے وہ کرسی کا ہی ایک حصہ ہو۔ اس کا جسم اکڑ چکا تھا، گردن ایک خاص زاویے پر جمی ہوئی تھی اور آنکھیں سامنے شہر کے منظر پر ٹکی تھیں، مگر وہ کچھ دیکھ نہیں رہا تھا۔ وہ گزشتہ رات سے اسی حالت میں تھا، وہی لباس پہنے ہوئے جس کی سفید شرٹ پر عروضہ کے خون کا گہرا سرخ دھبا اب سوکھ کر سیاہی مائل ہو چکا تھا۔ یہ دھبا نہیں تھا، ایک دائمی الزام تھا جو اس کے سینے پر ثبت ہو گیا تھا۔ رات عروضہ جمال کو سپرد خاک کر دیا گیا تھا۔ پورا رئیس گروپ، ہر چھوٹا بڑا ملازم، شہر کی ہر با اثر شخصیت وہاں موجود تھی۔ صرف ایک شخص نہیں تھا، رئیس اورنگزیب۔ یہ حیران کن تھا۔ خبریں چھپ رہی تھیں، نیوز چل رہی تھی۔ عروضہ جمال کی خبر سوشل میڈیا کا ہاٹ ٹاپک بن چکی تھی۔ وہ کیسے جاتا، کس منہ سے ایک باپ کے سامنے کھڑا ہوتا؟ وہ اپنے سب سے وفادار سپاہی کا قاتل تھا، اور قاتل جنازوں میں شرکت نہیں کرتے۔ اس کے ذہن میں گزشتہ رات کے مناظر ایک نہ ختم ہونے والے تسلسل کے ساتھ چل رہے تھے۔ پستول کی ٹھنڈی دھات کا لمس، گولیوں کی دھاڑ، عروضہ کی بے یقین آنکھیں، اس کے جسم کا بے جان ہو کر اس کی باہوں میں گرنا، اور اس کی آخری سرگوشی۔ اب پتہ چلا محبت کیوں۔ وہ بادشاہ تھا، مگر آج وہ اپنی ہی سلطنت کا سب سے بے بس اور گنہگار قیدی تھا۔ اس کا دل نہیں دھڑک رہا تھا، بس ایک پتھر تھا جو سینے میں اٹکا ہوا تھا۔ وہ زندہ تھا، مگر جیسے اس کی روح مر چکی تھی۔ ٹن، لفٹ کے دروازے کھلنے کی دھاتی آواز نے دفتر کی گہری خاموشی کو چیرا۔
قدموں کی آہٹ سنائی دی اور پھر مراد اندر داخل ہوا۔ اس نے سادہ لباس پہنا ہوا تھا، چہرہ تھکا ہوا اور آنکھیں سوگوار تھیں۔ اس نے ایک نظر دفتر کی حالت پر ڈالی اور پھر رئیس پر، جو اب بھی ایک بت کی طرح ساکت تھا۔ ایک لمحے کو مراد کے قدم ڈگمگائے۔ اس نے ہمیشہ اپنے رئیس کو فولاد کی طرح مضبوط دیکھا تھا۔ اتنا تو وہ فجر کی شادی پر نہیں بکھرا تھا جتنا وہ اسے اس وقت ٹوٹا ہوا، بکھرا ہوا دیکھ رہا تھا۔ وہ آہستہ سے چلتا ہوا اس کی میز کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ رئیس نے نہ پلکیں جھپکائی نہ کوئی رد عمل ظاہر کیا۔ رئیس، مراد کی آواز بہت دھیمی تھی، جیسے وہ اس خاموشی کو توڑنے سے ڈر رہا ہو۔ تدفین ہو گئی ہے۔ ایک طویل وقفہ۔ دفتر میں صرف خون جما دینے والی ٹھنڈک تھی۔ پھر جیسے کسی نے پتھر میں جان ڈالنے کی کوشش کی ہو، رئیس کے ہونٹ ہلے۔ تدفین؟ یہ ایک لفظ نہیں تھا، ایک گرہ تھی جو اس کے اندر سے نکلی تھی۔ مراد نے ایک گہری سانس لی۔ جمال صاحب، وہ ٹھیک نہیں ہے۔ مگر انہوں نے کوئی سوال نہیں کیا، نہ کوئی جواب۔ انہوں نے خاموشی سے بیٹی کو دفنا دیا۔ اس بار رئیس کی پتھرائی ہوئی آنکھوں میں ایک ہلکی سی لرزش ہوئی۔ اس نے اپنی نظریں شہر کے منظر سے ہٹا کر سامنے میز پر جمائیں۔ روزہ کو دفنا دیا؟ وہ جیسے اسے نہیں سن رہا تھا۔ اس کی آواز کھردری تھی، جیسے صدیوں بعد استعمال کی گئی ہو۔ وہ ٹوٹ چکے ہیں۔ مراد کی آواز میں بھی درد ابھرا۔ تمہیں ایک بار ان سے ملنا چاہیے، وہ تمہاری راہ تک رہے ہوں گے۔ رئیس نے کچھ نہیں کہا۔ اس نے آہستہ سے اپنے ہاتھ اٹھائے اور میز پر رکھ دیے۔ اس کے ہاتھ اب کانپ نہیں رہے تھے، وہ بے حس تھے۔ اس نے اپنی انگلیوں کو دیکھا، پھر اپنی شرٹ پر لگے خون کے دھبے کو۔ یہ وہی ہاتھ تھے جنہوں نے ٹریگر دبایا تھا۔ یہ وہی ہاتھ تھے جنہوں نے عروزہ کو گود میں اٹھایا تھا جب وہ مر رہی تھی۔ یہ وہی ہاتھ تھے جو اب اس کے خون سے رنگے ہوئے تھے۔ ایک ناقابل برداشت اذیت کی لہر اس کے پورے وجود میں دوڑ گئی۔ وہ پتھر جو اس کے اندر جمع ہوا تھا چٹکنے لگا۔ میں نے اسے مارا مراد۔ اس کی آواز ایک ٹوٹی ہوئی سرگوشی تھی۔ اس نے پہلی بار مراد کی آنکھوں میں دیکھا، اور اس کی آنکھوں میں ایک ایسی بے بسی تھی جو پہاڑ کو بھی ریزہ ریزہ کر دے۔ مراد نے نفی میں سر ہلانا چاہا، مگر وہ جانتا تھا کہ سچ یہی تھا۔ چاہے ڈیفنس میں مارا ہو، مگر خون اسی کے ہاتھوں ہوا تھا۔ یہ ایک بھیانک سچائی تھی۔ تم نے فجر کو بچایا رئیس، تمہارے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا۔ وہ پاگل ہو چکی تھی۔ راستہ؟ اس کے لبوں پر ایک بھیانک کھوکھلی ہنسی ابھری۔ راستے تو کمزور لوگ ڈھونڈتے ہیں مراد، بادشاہ فیصلے کرتے ہیں، اور میرا فیصلہ کیا وہ صحیح تھا؟ وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کے اکڑے ہوئے جسم سے چٹخنے کی آواز آئی۔ وہ چند قدم بڑھا کر کھڑکی کے پاس گیا اور باہر دیکھنے لگا۔ وہ میری ڈھال تھی، میری تلوار تھی، میری وفادار، اور میں نے اپنی ہی ڈھال کو توڑ دیا۔ اس کی آواز میں آنسو نہیں تھے، آنسوؤں سے کہیں زیادہ گہرا کرب تھا۔ اس کی قیمت عروزہ تھی، اس نے شیشے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ فجر کو بچانے کی قیمت عروزہ تھی، اور یہ قرض مجھ پر ہمیشہ رہے گا۔ مراد خاموش کھڑا رہا۔ اس کے پاس کہنے کو کچھ نہیں تھا۔ آج رئیس اورنگزیب کوئی بادشاہ نہیں تھا، وہ ایک مکروز تھا جو اپنی ہی روح کا قرضدار ہو چکا تھا۔ دن پوری طرح نکل آیا تھا، شہر جاگ رہا تھا، زندگی اپنی رفتار سے چل رہی تھی، مگر رئیس کے دفتر میں رات ٹھہر گئی تھی، ایک ایسی رات جس کی صبح شاید کبھی نہ ہو پائے۔ ہوش کی دنیا میں واپسی دھندلی اور مبہم تھی۔ اس کی آنکھیں جب پوری طرح کھلیں تو اس نے خود کو ہسپتال کے اسی پرائیویٹ سویٹ میں پایا، مگر اب منظر بدل چکا تھا۔ مشینوں کی بیپ مدھم تھی اور کمرے میں ایک عجیب سی ویرانی اور ٹھہراؤ تھا۔ باہر سے صفائی کی آوازیں آ رہی تھیں اور اندر ایک نرس کچھ سامان اکٹھا کر رہی تھی۔ اس کی پہلی نظر فجر پر پڑی جو کھڑکی کے پاس کھڑی باہر خلا میں گھور رہی تھی۔ اس کا وجود وہاں تھا، مگر روح کہیں اور بھٹک رہی تھی۔ وہ اٹھنا چاہتا تھا، مگر سر چکرا گیا۔ طویل بے ہوشی نے اس کے حواس سلب کر لیے تھے۔ اٹھنے کی کوشش کی تو اس کے جسم میں درد کی ٹیسیں اٹھیں۔ اسی لمحے اس کی نظر لاؤنج میں گئی۔ دیوار پر لگے شیشے کی فریم میں دراڑیں تھیں، چھت کا پلستر اترا ہوا تھا، اور ہوا میں جراثیم کش دوا کی تیز بو کے ساتھ ایک اور ناقابل بیان سی بھاری بانس رچی ہوئی تھی۔ لگا جیسے اس کی بے ہوشی کے دوران یہاں کوئی طوفان آ کر گزر چکا ہو۔ فجر؟ اس کی آواز کمزور تھی۔ اس آواز پر وہ جھٹکے سے پلٹی۔ اس کی آنکھوں میں ایک لمحے کو خوف کی لہر دوڑی، پھر اس نے جلدی سے خود کو سنبھالا اور اس کے پاس آ گئی۔ آپ ٹھیک ہیں؟ میں ڈاکٹر کو بلاتی ہوں۔ نہیں، بیٹھو۔
اس نے فجر کا ہاتھ پکڑنا چاہا مگر وہ اپنا ہاتھ کھینچ چکی تھی، جیسے وہ اس کے چھونے سے ڈرتی ہو، جیسے وہ چھوئے گا تو جل جائے گا۔ اس کی گال پر ایک خراش کا نشان تھا، جبکہ پیشانی پر بھی سنی پلاسٹر لگا ہوا تھا۔ چہرے کے زخموں کو نفاست سے چھپانے کی کوشش کی گئی تھی۔ اس سے پہلے کہ وہ کچھ کہتا یا پوچھتا، راہداری میں لگے ٹی وی کی آواز اندر آنے لگی۔ کوئی نیوز چینل چل رہا تھا۔ رئیس گروپ کی سینئر ٹیک ڈائریکٹر عروزہ جمال کی اچانک موت نے کاروباری حلقوں میں تشویش کی لہر دوڑا دی ہے۔ ابتدائی اطلاعات اور جائے وقوع سے ملنے والے شواہد کی بنا پر پولیس نے اسے خودکشی قرار دے کر کیس بند کر دیا ہے۔ ٹی وی اسکرین پر عروزہ کی یونیفارم میں تصویر ابھری۔ یہ سننے کی دیر تھی کہ ایک لمحے کو ولی کا سانس ساکت ہوا۔ اس نے بے یقینی سے ٹی وی کی آواز سنی، پھر فجر کے زخمی چہرے اور خوف زدہ آنکھوں کو دیکھا، اور پھر لاؤنج کی تباہ شدہ حالت پر نظر ڈالی۔ تینوں چیزیں ایک ساتھ مل کر ایک ایسی خوفناک تصویر بنا رہی تھیں جسے اس کا دماغ قبول کرنے سے انکاری تھا۔ اس کے اندر سب کچھ ٹوٹ کر بکھر گیا، مگر چہرے پر مکمل سکوت طاری ہو گیا۔ اس نے کچھ نہیں کہا، ایک لفظ بھی نہیں، بس آنکھیں بند کر لیں، جیسے اس کڑوی حقیقت کو اپنے اندر اتار رہا ہو۔ اس کے بعد ڈسچارج کا عمل مکمل خاموشی میں ہوا۔ فجر اب یہاں نہیں رکنا چاہتی تھی اور نہ ولی رک سکتا تھا۔ ولی کی 2 سرجری ہوئی تھیں اور وہ آہستہ آہستہ صحتیاب ہو رہا تھا۔ وہ خود یہاں رہنا نہیں چاہتا تھا، باقی علاج گھر میں بھی ہو سکتا تھا۔ نہ اس نے کوئی سوال کیا، نہ فجر نے کوئی وضاحت دی۔ وہ ایک دوسرے سے ایسے بچ رہے تھے جیسے ان کے درمیان الفاظ نہیں، کانچ کی ایک دیوار کھڑی ہو جسے چھونے سے دونوں زخمی ہو جاتے۔ گھر تک کا راستہ بھی اسی برفانی خاموشی میں کٹا۔ گاڑی کی کھڑکی سے باہر شہر کی زندگی دوڑ رہی تھی، مگر اندر 2 انسان اپنی اپنی ذات میں قید ایک نہ ختم ہونے والی رات کا بوجھ اٹھائے بیٹھے تھے۔ گھر کا دروازہ کھول کر جب وہ اندر داخل ہوئے تو یہ خاموشی مزید گہری اور کاٹدار ہو گئی۔ یہ وہی گھر تھا جہاں سے وہ خوشی خوشی گئے تھے، مگر اب اس کی دیواروں سے بھی وحشت ٹپک رہی تھی۔ فجر نے اسے صوفے پر بٹھایا اور خود اسے چند قدم دور کھڑی ہو گئی۔ چند لمحے یوں ہی گزر گئے۔ آخر کار ولی نے اس ناقابل برداشت خاموشی کو توڑا۔ اس کی آواز سپاٹ تھی، لیکن کہیں ہلکا سا خوف تھا۔ کیسے ہوا یہ سب؟ فجر نے کوئی جواب نہیں دیا، وہ ساکت کھڑی رہی۔ کیا وہ ہسپتال میں؟ اس نے جسم سے اٹھتے درد کو ضبط کرتے پوچھا۔ وہ یوں ہی کھڑی رہی، فجر کی خاموشی اسے سب سمجھا رہی تھی۔ وہ چاہتی تھی میں تمہیں ہمیشہ کے لیے چھوڑ دوں۔ پھر وہ آہستہ آہستہ ساتھ والے صوفے پر بیٹھ گئی، بے جان سی۔ ولی نے آنکھیں بند کر لیں۔ اس کے ذہن میں عروزہ کا چہرہ گھوم گیا، اس کی محبت، اس کا جنون، اس کی ضد، اس کا ٹوٹا پن۔ اس نے کہا تھا ٹوٹی ہوئی کوئی بھی چیز جنگ میں خطرناک ثابت ہوتی ہے، مگر اس کا دماغ نہیں مان رہا تھا کہ عروزہ صرف محبت کے لیے ایسا کرے گی۔ عروزہ جمال اتنی کمزور نہیں تھی۔ اور یہ زخم؟ اس نے فجر کے چہرے کی طرف اشارہ کیا۔ اس نے مجھ پر حملہ کیا تھا، وہ مجھے مار دینا چاہتی تھی۔ وہ کہہ رہی تھی اگر میں تمہاری زندگی سے نہیں گئی تو وہ مجھے صفحہ ہستی سے مٹا دے گی۔ اسے لگتا تھا میں نے تمہیں اور بگ بی کو اسے چھینا ہے۔ وہ سر جھکائے کہہ رہی تھی جیسے مجرم وہی ہو۔ ایک عروزہ کی موت سینکڑوں لوگوں کو مجرم بنا گئی تھی۔ ایک ایک لفظ زہریلے تیر کی طرح ولی کے سینے میں اتر رہا تھا۔ وہ تصور کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ اس کی غیر موجودگی میں ان پر کیا بیتی ہوگی۔ پھر اس کی موت؟ وہ جاننا چاہتا تھا جو وہ سوچ رہا تھا کیا وہ سب تھا؟ وہ خودکشی نہیں تھی، وہ بگ بی نے۔ مزید کہنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ وہ یہ بوجھ اس کے کندھوں پر نہیں ڈالنا چاہتی تھی، مگر ولی کو مزید جاننے کی ضرورت نہیں تھی۔ اس کے لیے اتنا ہی کافی تھا کہ عروزہ کی موت کا تعلق براہ راست اس سے اور فجر سے تھا۔ اس کا سارا غصہ، ساری تکلیف ایک گہرے یک بستہ احساس جرم میں بدل گئی تھی۔ یہ سب اس کی وجہ سے ہوا تھا۔ وہ خود کو مجرم سمجھ رہا تھا۔ اس نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا کہ اس کی محبت میں عروزہ اس حد تک جائے گی۔ وہ ایک انسان کو قاتل بنا دے گی اور خود موت کے منہ میں چلی جائے گی۔ اس کی محبت نے اسے مار ڈالا، یہ ماننے کو ذہن تیار نہیں ہے۔ اس نے ہولے سے سرگوشی کی۔ مجھے نہیں پتا تھا وہ مجھ سے اتنی نفرت کرتی تھی۔ ولی نے چونک کر سر اٹھایا۔ اس کی آنکھوں میں گہری اذیت ناک شکست تھی۔ وہ تم سے نفرت نہیں کرتی تھی فجر، وہ مجھ سے محبت کرتی تھی۔ اتنی شدید محبت کے راستے میں آنے والی ہر چیز کو تباہ کر دینا چاہتی تھی، اور آخر میں اس نے خود کو ہی تباہ کر لیا۔ وہ سانس لینے کو رکا۔ اور اس سب کا ذمہ دار میں ہوں۔ یہ اعتراف نہیں تھا، یہ ایک سزا تھی جو اس نے خود کو سنائی تھی، ایک ایسی سزا جو اسے عمر بھر کاٹنی تھی۔
ان کا گھر اب گھر نہیں رہا تھا، ایک یادگار بن چکا تھا، ایک ایسی محبت کی یادگار جس کی قیمت ایک جان سے چکائی گئی تھی۔ وہ جاتے جاتے سب کو احساس جرم میں ڈال گئی تھی۔ وقت کی رفتار کبھی کبھی ایک دھوکہ لگتی ہے۔ دن، ہفتے اور مہینے اپنی جگہ پر چلتے رہتے ہیں، مگر انسان کے اندر ایک ایسی گھڑی جاگ اٹھتی ہے جو رک جاتی ہے۔ رئیس کے لیے وہ گھڑی عروضہ جمال کی موت کے دن سے رکی ہوئی تھی۔ دنیا اپنی رفتار سے چل رہی تھی، شہر کی فلک بوز ٹاور، گلیوں میں دوڑتی گاڑیاں، بورڈ رومز میں ہونے والی ڈیلز، سٹاک مارکیٹ کی گرتی بڑھتی لہریں، سب کچھ پہلے جیسا تھا، مگر اس کے اندر کا شہر، اس کی اپنی سلطنت، اس کا دل، سب ساکت ہو چکے تھے۔ دفتر کی بلند و بالا عمارت جو ہمیشہ زندگی اور طاقت سے لبریز رہتی تھی، اب قبرستان کسی خاموشی لیے کھڑی تھی۔ بڑے بڑے شیشوں کے پاس شہر کا منظر جھلملا رہا تھا، مگر اندر بس سناٹا تھا۔ اس کے سامنے میز پر کاغذوں کے ڈھیر، بند فائلیں اور بجھتی سکرینز تھیں، مگر آنکھوں میں ان سب کا عکس نہیں تھا۔ وہ خالی خلا کو گھور رہا تھا جیسے وہاں اسے کوئی جواب ملنے والا ہو۔ اس کی شرٹ اب سفید نہیں رہتی تھی۔ وہ دن گزر گئے جب اس کی شخصیت نکھری ہوئی، بے داغ اور فولادی لگتی تھی۔ عروضہ کے خون کا ایک داغ جو شاید کئی بار دھویا جا چکا تھا، پھر بھی کہیں نہ کہیں واپس ابھر آتا تھا۔ وہ داغ صرف کپڑے پر نہیں تھا، وہ اس کے اندر، اس کی سانسوں میں، اس کی روح پر درج تھا۔ دن گزر رہے تھے مگر رئیس کی راتیں ختم نہ ہوتیں۔ وہ جاگتا رہتا اور جاگتے ہوئے بھی خواب دیکھتا، خواب نہیں، ڈراؤنے سچ۔ عروضہ کا آخری لمحہ، اس کی آنکھوں کی بے یقینی اور وہ ایک جملہ جو اس کی زندگی کا دائمی بوجھ بن گیا تھا۔ اسی لمحے کمرے کی خاموشی لفٹ کے کھلنے کی آواز سے ٹوٹ گئی۔ اس نے سر کو ذرا سا جنبش دیا، جیسے یقین نہ آیا ہو کہ واقعی کوئی اندر داخل ہوا ہے۔ یہ میثم تھا۔ وہ دھیرے دھیرے چلتا ہوا اندر آیا۔ اب وہی عروضہ کی جگہ دیکھ رہا تھا، وہی ذمہ داریاں اٹھا رہا تھا۔ اس کے قدموں میں ایک طرح کی جھجک تھی، جیسے وہ جانتا ہو کہ یہاں ہر لفظ اور ہر حرکت تولی جائے گی۔ وہ آہستگی سے میز کے قریب آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹی سی چیز تھی، ایک USB۔ اس نے خاموشی سے وہ رئیس کے سامنے رکھ دی۔ رئیس نے خالی نظروں سے USB کو دیکھا، پھر نگاہیں میثم پر ٹکائیں۔ وہ نگاہیں اجنبی تھیں، جیسے وہ پہچاننے کی کوشش کر رہا ہو کہ یہ شخص کون تھا اور یہ اس کے سامنے کیوں کھڑا تھا۔ میثم کے ہونٹ تھوڑے کانپے اور وہ دھیمی آواز میں بولا، یہ میڈم عروضہ نے آپ کے لیے دی۔ یہ سنتے ہی رئیس کے اندر جیسے بجلی سی دوڑ گئی۔ اس نے فوراً USB کی طرف دیکھا۔ اس کے ہاتھ آگے بڑھے لیکن انگلیاں لرز رہی تھیں۔ یہ ہاتھ بادشاہ کے نہیں تھے۔ اس میں کیا ہے میں نہیں جانتا، میثم نے وضاحت کی، صرف آپ ہی اسے اوپن کر سکتے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا اور لفٹ کی جانب قدم بڑھائے۔ تم جانتے تھے؟ رئیس کی آواز گونجی۔ تم واقف تھے وہ کیا کرنے والی ہے؟ میثم کے قدم تھمے، وہ رکا اور پلٹا، اس کا سر جھک گیا۔ میں یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ فجر میڈم کو مارنے جائیں گی۔ رئیس نے گہری سانس لی اور سر اس بات میں ہلایا۔ میثم پلٹ گیا۔ لفٹ کا دروازہ بند ہوا تو پھر وہی سناٹا لوٹ آیا۔ میثم کے جانے کے بعد اس نے میز پر رکھی USB کو گھورا۔ اس کی آنکھیں بھر آنے لگیں، سیاہ آنکھوں کے گوشے نم ہو گئے، ہونٹ خشک اور پپڑی زدہ تھے، جیسے کئی دن سے ان پر زندگی نے دستک نہ دی ہو۔ کچھ دیر وہ ساکت رہا، پھر لرزتے ہاتھوں سے USB اٹھائی اور لیپ ٹاپ کے پورٹ میں لگا دی۔ اسکرین جگمگائی، ایک پاس ورڈ سامنے آیا۔ رئیس نے کن پٹیاں دبا لیں، دل دھڑکنے لگا۔ پاس ورڈ کی جگہ چند خاکے ابھرے، ایک چہرہ، آنکھیں اور ایک آواز۔ وہ عروضہ کی آواز تھی۔ وہ اس سے پاس ورڈ مانگ رہی تھی۔ اس کا دل سینے سے ٹکرا گیا۔ اس کی آنکھیں بند ہوئیں، پھر کھلیں۔ اس نے کانپتے ہاتھ سے چہرے کو چھوا، آنکھیں اسکین ہوئیں اور پھر اس کی بھرائی آواز گونجی اور اگلے ہی لمحے اسکرین پر ویڈیو چلنے لگی، مگر اس کا سر جھک چکا تھا۔ سر اٹھائیں باس۔ یہ آواز، یہ لہجہ، یہ انداز، سب کچھ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ زندہ ہو، جیسے اسی کمرے میں موجود ہو۔ اس کا سر مزید جھک گیا، اذیت بھری ایک سسکی گلے میں ہی دب گئی۔ رئیس اورنگزیب کا جھکا ہوا سر اچھا نہیں لگتا۔ عروضہ کی آواز میں وہی غرور تھا جو ہمیشہ اس کی پہچان تھا، جیسے رئیس اورنگزیب سے بڑا کوئی نہ ہو۔ میں یہ سب کرنے کے لیے شرمندہ ہوں باس، مگر میری مجبوری تھی۔ اس جملے پر اس نے بے یقینی سے اسکرین کو دیکھا، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ عروضہ جمال آپ کے ہاتھوں مر چکی ہے، ختم ہو چکی ہے، تو آپ کو غلط لگتا ہے۔ میرا ایک حصہ ہمیشہ زندہ رہے گا، آپ کے ساتھ۔ وہ دھیرے سے مسکرائی۔ رئیس کے لب کپ کپائے۔
میں نے یہ سب کیوں کیا وہ آپ جلد جان جائیں گے، مگر اتنا کہوں گی کہ میرے پاس کوئی اور چوائس نہیں تھی۔ ہاں، آپ کو زخم دینے کے لیے مجھے افسوس ہے، مگر یہ بھیانک سچ ہے کہ انسان محبت کے آگے بے بس ہوتا ہے۔ رئیس نے آنکھیں زور سے میچ لیں، اس کے کندھے کانپنے لگے، مگر آنسو پھر بھی نہ نکلے، جیسے وہ بھی سوکھ گئے ہوں۔ لیکن یاد رکھیں، عروضہ جمال کبھی بھی رئیس اورنگزیب کو دھوکہ نہیں دے سکتی۔ اس کے بعد اسکرین پر ایک لمحے کی خاموشی چھا گئی، رئیس کا سانس رکنے لگا، کمرے میں صرف دل کی دھڑکنوں کی صدا گونج رہی تھی۔ پھر اچانک وہی پرانا لہجہ ابھرا۔ خیر، بہت ہو گئی یہ باتیں، وہ فائل اٹھاتے ہوئے نظر آئی۔ میں چاہتی ہوں کہ اب بس کریں، 3 دن کا سوگ بہت ہوتا ہے، اور آپ پر تو 1 دن کا بھی نہیں جچتا۔ رئیس کے لبوں سے ایک بے اختیار کی راہ نکلی۔ کھڑے ہو جائیں، آپ کی سلطنت آپ کی منتظر ہے، اسے نظر انداز نہ کریں، آپ کا دشمن بہت خطرناک ہے، اور کون ہے وہ آپ کو جلد پتہ چل جائے گا۔ میرا وقت سے پہلے کچھ بھی کرنا نقصان دہ ہو سکتا ہے۔ رئیس کا سانس بھاری ہونے لگا، اس کی آنکھیں حیرت اور خوف کے امتزاج سے اسکرین پر جمی رہیں۔ ہاں، اس سے پہلے آپ کو بہت کچھ کرنا ہے، میں نے پوری لسٹ بنا دی ہے۔ وہ فائل کھول کر دیکھنے لگی۔ کل یعنی 21 نومبر آپ کو نکلنا ہے۔ پراڈا سے جو پروجیکٹ طے ہو چکا ہے اسے پس پشت نہیں ڈال سکتے۔ اسکرین کے سامنے بیٹھے شخص کا دل دھڑکنے لگا، یوں جیسے عروضہ سامنے بیٹھی ہو۔ اور ہاں، میں نے اور مراد نے آپ پر لکھی جانے والی جس کتاب کی اجازت دی تھی وہ جلد پبلش ہو رہی ہے۔ وہ بالکل عام لہجے میں بات کر رہی تھی، جیسے کچھ بھیانک ہوا ہی نہ ہو، جیسے وہ ابھی زندہ ہو اور کمرے کے کونے میں بیٹھی بات کر رہی ہو۔ رئیس ساکت اسے دیکھتا رہا، سانس سے روکے، پلکیں جھپکائے بغیر۔ ہاں، وہ دنیا سے جا سکتی تھی، وہ عروضہ جمال تھی، رئیس گروپ کی ٹیک ہیڈ، مگر وہ رئیس کی سلطنت سے کبھی نہیں جا سکتی تھی۔ اسکرین پر وہ آخری بار مسکرائی۔ بس یاد رکھے باس، عروضہ جمال ختم نہیں ہو سکتی، جلد ملیں گے اگر آپ نے یہ سارے کام کیے تو۔ اسکرین سیاہ ہو گئی، رئیس کا سر آہستہ آہستہ جھک گیا، اس کے ہاتھوں نے کانپتے ہوئے کی بورڈ کو تھاما۔ کمرے کی خاموشی میں اس کے سانسوں کی گونج تھی۔ باہر شہر جاگ رہا تھا، مگر اس کے اندر ایک طوفان جاگ چکا تھا۔ وہ جانتا تھا یہ کہانی ختم نہیں ہوئی، یہ ابھی شروع ہوئی تھی، انجام کی کہانی۔ 21 نومبر کی صبح تھی، شہر میں ہلکی ٹھنڈ اتر آئی تھی، مگر رئیس کے اندر کی سردی اس سے کہیں زیادہ گہری تھی۔ ہوائی اڈے کے پرائیویٹ ٹرمینل پر رئیس گروپ کے جیٹ کے گرد معمول کی بھاگ دوڑ جاری تھی۔ وردی پہلے عملہ سامان رکھ رہا تھا، ٹیکنیشینز آخری چیکنگ کر رہے تھے، اور فضا میں ایندھن کی ہلکی سی بو تھی جو تیز ہوا کے ساتھ کھل رہی تھی۔ یہ سفر عام نہیں تھا، یہ ایک عظیم فیشن شو کی طرف سفر تھا، جہاں دنیا کے سب سے بڑے ویلن، تاریخ کے خوفناک کردار، کپڑوں اور جواہرات کے گروپ میں دوبارہ زندہ کیے جانے والے تھے۔ پراڈا نے اس بار تاریخ کی کتابوں کو سٹیج پر اتارنے کا فیصلہ کیا تھا۔ کاسٹیوم سے جڑے جواہرات رئیس گروپ کے تھے۔ یہ محض ایک فیشن شو نہیں تھا، بلکہ طاقت اور دولت کی علامت تھی، اور اس کا دل تھا رئیس گروپ۔ اس کی کار خاموشی سے رن وے کے قریب رکی، دروازہ کھلا اور وہ باہر آیا۔ کالا کوٹ، سیاہ چشمے اور وہی جمی ہوئی سنجیدگی جو اب اس کے وجود کا حصہ بن چکی تھیں۔ چند لمحوں کے لیے اس نے آسمان کی طرف دیکھا۔ دن پوری طرح نہیں نکلا تھا، مگر افق پر روشنی کی ایک مدھم لکیر ابھری ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ میسم تھا، وہ پہلے ہی تھوڑا آگے بڑھ چکا تھا اور عملے کو ہدایات دے رہا تھا۔ مراد نظر نہیں آیا تھا، وہ نہیں جا سکتا تھا ڈارک سٹارز پروجیکٹ کے لیے، جس کی تیاریوں میں اسے رات دن مصروف رہنا تھا۔ رئیس نے ایک بار مڑ کر پیچھے دیکھا، شہر کی عمارتیں، وہی شیشے کے ٹاور، وہی زندگی کی دوڑ، سب کچھ پیچھے رہ رہا تھا۔ کچھ لمحے کے لیے اس کے دل میں خیال آیا کہ شاید چند دن دور رہ کر وہ اپنی روح کے زخم پر مرہم رکھ سکے، شاید فاصلہ اسے عروضہ کے جواب سے آزاد کر دے، وہی جملہ جو اب بھی اس کی رگوں میں خنجر کی طرح چلتا تھا۔ میسم نے آ کر سر جھکایا۔ جیٹ تیار ہے باس۔ رئیس نے سر ہلایا، وہ آہستہ قدموں سے چلتے ہوئے زینے پر چڑھا۔ جیٹ کا اندرونی حصہ ہمیشہ کی طرح شاندار تھا، چمڑے کی نرم کرسیاں، سونے کے باریک کناروں والی لائٹس اور سکون سے بھری فضا۔ وہ اپنی نشست پر بیٹھ گیا، کھڑکی سے باہر شہر کا منظر چھوٹا سا لگ رہا تھا۔ انجنوں کی آواز ابھری، جہاز ہلکا سا لرزا۔ میسم آ کر سامنے بیٹھ گیا، اس کی آنکھوں میں رئیس کے لیے احترام بھی تھا اور تشویش بھی۔ اس نے آہستہ سے سانس لی۔ چند دنوں کے لیے، شاید میں ٹھیک ہو جاؤں میسم۔ یہ الفاظ زیادہ اپنے آپ سے کہے گئے تھے، میسم سے نہیں۔ جہاز رن وے پر دوڑا، پھر آسمان کی طرف اڑ گیا۔
نیچے شہر چھوٹ گیا، عمارتیں نقطوں میں بدل گئیں اور وہ سناٹا جو اس کے اندر جمی برف کی طرح تھا بدستور ساتھ اڑا جا رہا تھا۔ اوپر آسمان پر روشنی پھیل رہی تھی مگر اس کے دل میں اب بھی رات تھی۔ شاید واقعی یہ سفر اس رات کو تھوڑے وقت کے لیے توڑ دے، شاید واپسی پر وہ پھر بادشاہ لگے۔ میلان کے ایک وسیع و عریض ہال میں وہ رات تھی جو دنیا کے فیشن کیلنڈر پر ہمیشہ کے لیے ثبت ہونے والی تھی۔ ہال کے در و دیوار سیاہ مخمل سے ڈھکے تھے، روشنی نیون بلو اور سرخ کی مدھم کرنوں میں ڈھل رہی تھی، اور ایک پر اسرار جادو ہر کونے میں بکھرا ہوا تھا۔ شو کا تھیم اعلان ہو چکا تھا، تاریخ کے سب سے بڑے ولن اور ان کے جواہرات۔ ہال میں موجود ہزاروں آنکھیں اس لمحے کا انتظار کر رہی تھیں۔ دنیا کے سب سے بڑے ڈیزائنرز، سرمایہ کار اور شاہی خاندانوں کے نمائندے قطاروں میں بیٹھے تھے۔ کیمروں کی فلیشز دم توڑ چکی تھیں کیونکہ سب جانتے تھے ابھی روشنی سٹیج پر گرے گی۔ پہلا ماڈل ریمپ پر ابھرا۔ اس نے قرون وسطیٰ کے ایک خون آشام بادشاہ کا لباس پہنا تھا، مخملی سرخ کوٹ اور کالر پر جھلملاتے ہیروں کی قطار۔ وہ ہیرے رئیس گروپ کے تھے جن کی کٹائی خاص اسی شو کے لیے کی گئی تھی۔ ہال میں ایک لمحے کو سناٹا چھا گیا، جیسے سبھی ان ہیروں کی چمک سے سانس لینا بھول گئے ہوں۔ اس کے بعد ولن ایک ایک کر کے ریمپ پر اترتے گئے۔ کوئی اپنی سیاہ کیپ میں تھا جس کے کنارے پر رئیس گروپ کے سیاہ ہیرے بکھرے تھے، کوئی اپنی چھڑی پر جھکے ہوئے زمرد اور نیلم کے ساتھ چل رہا تھا، کسی کے دستانوں میں برف کی طرح چمکتے ہیرے جڑے تھے۔ یہ محض کپڑے نہیں تھے، یہ طاقت کی تاریخ تھی جو گویا زیورات کی زبان میں دوبارہ لکھی جا رہی تھی۔ ہر ولن کا لباس اپنے اندر ایک کہانی رکھتا تھا، اور اس کہانی کا دل وہ ہیرے تھے جن پر رئیس گروپ کی مہر لگی ہوئی تھی۔ مہمانوں میں سرگوشیاں چلنے لگیں۔ یہ کون سا جواہرات ہاؤس ہے؟ اتنی باریک کٹنگ، اتنی شاندار چمک، یہ عام نہیں۔ رئیس گروپ؟ ہاں، رئیس گروپ ہی ہو سکتا ہے۔ کیمروں نے ریمپ چھوڑ کر وی آئی پی سیکشن کی طرف رخ کیا۔ وہاں سب سے اگلی قطار میں رئیس بیٹھا تھا، سیاہ کوٹ میں، آنکھوں پر دھیمی روشنی کا عکس اور چہرے پر وہی خالی پن جو آج کل رہنے لگا تھا۔ وہ بادشاہ کی طرح بیٹھا تھا مگر اس کے دل میں وہی خلا تھا۔ میسم اس کے برابر میں بیٹھا تھا، سب سنبھالتا ہوا۔ رئیس کی نظریں کبھی ریمپ پر، کبھی ان جواہرات پر ٹھہرتیں اور کبھی خلا میں گم ہو جاتیں۔ ایک لمحے کو جب ایک ولن نے سیاہ ہیروں کے ساتھ اپنا کیپ لہرایا تو اسے عروضہ یاد آ گئی۔ اس کی آواز سماعت سے ٹکرائی۔ سر اٹھائیں باس۔ اس کا دل زور سے دھڑکا، وہ لمحہ بھر کے لیے آنکھیں بند کر گیا۔ سٹیج پر آخری ولن نمودار ہوا اور سب سے شاندار اور سب سے پر اسرار تھا۔ اس کا لباس کالے مخمل کا تھا مگر اس پر جڑے ہیرے صرف زیورات نہیں لگتے تھے، وہ زنجیریں لگتے تھے، طاقت کی، غلامی کی اور خون کی زنجیریں۔ ہال تالیوں سے گونج اٹھا۔ اس وقت میزبان کی آواز بلند ہوئی، خواتین و حضرات، یہ ہیں پراڈو ولنز کلیکشن اور ان جواہرات کا شکریہ جو اس شو کو ہمیشہ کے لیے یادگار بنا گئے، کرٹسی آف رئیس گروپ۔ روشنی رئیس پر پڑی، وہ ذرا سا چونکا مگر پھر سیدھا ہو کر بیٹھ گیا۔ اس کی سیاہ آنکھوں کے گرد تھکن تھی۔ ہال میں تالیوں کی گونج بڑھ گئی۔ وہ جانتا تھا یہ لمحہ دنیا کے لیے جیت تھی مگر اس کے اندر ہار ابھی بھی قائم تھی۔ کئی دنوں کی غیر حاضری کے بعد آج فجر نے ہمت کر کے دفتر کا دروازہ کھولا۔ منار فیشنز کی عمارت ہمیشہ کی طرح چمک رہی تھی مگر اندر داخل ہوتے ہی اسے ایسا لگا جیسے وقت تھم گیا ہو۔ راہداریوں کی چہل پہل، کام کرتے ڈیزائنرز اور میزوں پر بکھری ہوئی فائلیں، سب جیسے کسی بکھراؤ کا عکس تھے۔ ولی کا ایکسیڈنٹ، عروضہ کی موت، یہ سب واقعات اس کے ارد گرد ایک ایسا جال بن چکے تھے جسے کاٹنا ناممکن لگ رہا تھا۔ کمرے میں دھوپ ہلکی ہلکی کھڑکی کے پردوں سے چھن رہی تھی۔ وہ فائلز پلٹ رہی تھی مگر ذہن کہیں اور تھا۔ تبھی فون بجا، پہلے ایک بار، پھر دوسری بار، پھر مسلسل ضدی انداز میں۔ اس نے بھویں سکیڑی، نمبر انجان تھا۔ لمحے بھر کو سوچا کہ نظر انداز کر دے مگر پھر جانے کیوں ہاتھ خود بخود آگے بڑھے۔ فون کان سے لگایا۔ ہیلو، اس کی آواز میں وہی رسمی سختی تھی۔ دوسری جانب سے ایک لرزتی ہوئی مگر مانوس آواز زبری، ہیلو فجر۔ وہ چونکی، یہ ارسل تھا۔ اس کی آواز سن کر جسم ایک پل کو جیسے جم سا گیا۔ پلیز فون بند مت کرنا، تمہیں تمہارے شوہر کی قسم۔ فجر کا ہاتھ فون بند کرنے کے لیے بڑھا تھا مگر یہ جملہ اس کے ارادے کو جکڑ گیا۔ دل میں جھنجھلاہٹ دوڑی۔ تم میرا پیچھا کیوں نہیں چھوڑ دیتے؟ آخر چاہتے کیا ہو؟ دوسری طرف سے سانسوں میں بھاری پن گھلا ہوا۔ میری بات غور سے سنو فجر، مجھے تمہیں کچھ بتانا ہے، میرا یقین کرو پلیز۔ جلدی بولو۔ اس نے بیزاری سے آنکھیں بند کیں۔ ایک لمحے کے سکوت کے بعد وہ دھماکہ ہوا جس نے فضا کو چیر کر رکھ دیا۔
تم معراج الدین کی بیٹی نہیں ہو؟ چند پل کی خاموشی اور پھر وہ غرائی، کیا بکواس کر رہے ہو؟ یہ حقیقت ہے، تم منار معراج اور فرقان گردیزی کی بیٹی ہو۔ فجر، تم میری کزن ہو۔ اس کی آواز میں ہلکی سی کپکپاہٹ تھی۔ دفتر کی دیواریں جیسے لرز گئیں، چھت جیسے اس کے سر پر آ گری، وہ کرسی پر ساکت ہو گئی، اس کا سانس رکنے لگا۔ منہ بند کرو، اب تم مرے ہوئے لوگوں کو بدنام کرو گے۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا، آنکھوں میں چنگاریاں بھر آئیں، ازلی قہر لوٹ آیا، مگر ارسل کی آواز نرم اور ٹوٹی ہوئی تھی۔ میں تمہیں بچانا چاہتا ہوں، میں تمہیں ڈی این اے رپورٹ بھیج رہا ہوں، اس سے دیکھ لو، باقی تم اپنی اماں سے پوچھ سکتی ہو۔ میں نے کبھی تم سے جھوٹ نہیں بولا فجر، میں جانتا ہوں تم میری نہیں ہو، مگر میری محبت کبھی جھوٹ نہیں تھی۔ اس کے الفاظ کا آخری سرا اذیت سے لرز رہا تھا، پھر کال کٹ گئی، وہ کرسی پر بیٹھی رہی، بالکل ساکت، جیسے وقت تھم گیا ہو، کانوں میں سائیں سائیں گونج رہی تھی۔ اچانک فون پر نوٹیفیکیشن ابھرا، اس نے کپکپاتے ہاتھوں سے اسکرین کھولی، سامنے ایک ڈی این اے رپورٹ کھلی۔ اس کی آنکھیں ایک ایک لفظ پڑھ رہی تھیں، مگر دماغ انکار کر رہا تھا۔ نتیجہ، فجر معراج، بایولوجیکل چائلڈ آف فرقان گردیزی۔ اس کے اور فرقان کے جینز کا میچ صاف درج تھا۔ فون لرزتے ہاتھوں سے چھوٹ کر میز پر گر گیا، ہونٹ کپکپا گئے، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ کیا یہ سچ تھا؟ اتنی خوفناک سچائی؟ نہیں، یہ جھوٹ ہے، یہ سچ نہیں ہو سکتا۔ وہ خود کو تسلی دینا چاہتی تھی، مگر دماغ بار بار حقیقت دکھاتا۔ ماضی کی یادیں ایک ایک کر کے سامنے آنے لگیں۔ اماں کے وہ جملے جو اس کے دل میں ناسور کی طرح پیوست تھے۔ تمہارا وجود انچاہا ہے فجر، ہم نے کبھی تمہاری خواہش نہیں کی، تم ہم پر عذاب کی طرح مسلط کی گئیں۔ ہر یاد اب ایک کڑی بن رہی تھی، اس کی اور منار کی عمر کا فرق، والدین کا اسے کبھی قبول نہ کرنا، ہر سرد نظر، ہر کاٹتا ہوا لفظ، اب سب میں نے خیز لگ رہا تھا۔ اس کے گلے میں پھندا سا پڑ گیا، سانس لینا مشکل ہو گیا، پورے جسم کو لگا جیسے کسی نے اٹھا کر کانٹوں پر پھینک دیا ہو۔ آنکھیں نم ہو گئیں اور دل کی دھڑکن بے قابو۔ وہ کرسی سے جھٹکے سے اٹھی، کمرے میں گھٹن پھیل گئی۔ اسی لمحے اس کی نظر اٹھی، گلاس ڈور کے باہر راہداری میں ایک سایہ سا ہلا، ولی تھا۔ اس کے کندھے اور بازو پر پلسٹر چڑھا ہوا تھا، کندھے کے علاوہ اس کے سر کے پچھلے حصے پر چوٹ آئی تھی، ایک چھوٹی سی سرجری ہوئی تھی جس سے جمع ہوا خون صاف کیا گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ چل رہا تھا، مگر اب بھی حوصلہ جتا رہا تھا۔ فجر نے اسے دیکھا، مگر ولی کا وجود اس کی آنکھوں میں دھندلا گیا۔ سب کچھ بکھرتا جا رہا تھا۔ کیا اس کی زندگی میں کچھ سچ باقی تھا، یا وہ خود محض ایک بوجھ تھی، ایک انچاہا وجود؟ آنکھوں سے آنسو بہہ نکلنے کو بے تاب تھے، مگر وہ پی گئی۔ کمرے کی روشنی مدھم ہو گئی اور وہ اپنے ہی وجود میں قید ان دکھوں کے کانٹوں پر تڑپنے لگی۔ وہ قریب آ گیا تھا۔ اس نے لمحہ بھر کو خود کو سمیٹا، دل کی دھڑکنیں اب بھی بے ترتیب تھیں، مگر چہرے پر ایک زبردستی سکون کی تہ جما دی۔ کچھ کہنے والا تھا کہ رک گیا، اس کی تیز آنکھیں اسے پرکھ رہی تھیں۔ کیا ہوا؟ سب ٹھیک ہے؟ وہ پریشانی سے بولا۔ آہستہ آہستہ تو سب ٹھیک ہو رہا تھا۔ اس نے لب ہلائے، مگر الفاظ گلے میں اٹک گئے۔ ایک لمحے کے بعد مسکرا دی، وہی ٹوٹی ہوئی مگر مضبوطی سے جوڑی گئی مسکراہٹ۔ کچھ نہیں ہوا، سب ٹھیک ہے۔ ولی نے قریب ہوتے اس کی آنکھوں میں جھانکا، اس کے ضبط کے پیچھے چھپا خوف، چھپا راز وہ صاف دیکھ رہا تھا، مگر فجر کی ضد، اس کی خاموشی سب پر بھاری تھی۔ کچھ تو ہوا ہے، اس نے آہستگی سے کہا۔ کچھ باتیں کہنے سے بوجھ اور بڑھ جاتے ہیں، مجھے بھی کچھ نہیں کہنا۔ وہ رکی، سانس بھرتی ہوئی، گویا اپنے ہی زخم پر مرہم رکھ رہی ہو۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا، مگر اس کے الفاظ زنجیر ڈال گئے۔ چند لمحے اسے دیکھتا رہا، کچھ لمحوں کی خاموشی کے بعد اس نے بات کا رخ موڑ دیا۔ اس نے آگے بڑھ کر فجر کا ہاتھ تھام لیا۔ چلو لنچ کرنے کے لیے چلتے ہیں، مجھے بھوک لگی ہے۔ فجر نے سر ہلایا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کی لرزتی کیفیت ولی سے چھپی نہیں، مگر وہ یہ بھی جانتی تھی کہ اب اس کی زبان کھل گئی تو سب کچھ بگڑ جائے گا۔ ضبط کے شکنجے میں جکڑی وہ اس کے ساتھ چل دی، قدم بوجھل تھے، مگر چہرے پر وہی زبردستی کا اطمینان جو اسے سجائے رکھنا تھا۔ شاید کچھ وقت، تب تک جب تک وہ سچائی جان نہ لے۔ اور ولی، وہ اسے کچھ وقت دینا چاہتا تھا جو ہر انسان کو چاہیے ہوتا ہے۔ اس وقت ہیڈ آفس اپنی شاندار عمارت کے ساتھ روشنیوں میں ڈوبا ہوا تھا۔ کانفرنس روم میں ایک سنجیدہ سا سکوت تھا۔ لمبی میز کے ایک طرف مصنف اقبال حسین بیٹھا تھا، جس کے سامنے بھاری فائل رکھی تھی۔ فائل کے کور پر بڑے سنہری حروف میں لکھا تھا، رئیس اورنگزیب، دی کراؤنڈ کنگ۔ کور پر رئیس کی ایک تصویر چمک رہی تھی۔ وہ سیاہ سوٹ میں تھا، بازو پر ہیرے جڑی گھڑی، اور نگاہوں میں وہی غرور اور حکمرانی کا جادو۔ نیچے چھوٹے حروف میں جملہ درج تھا، فرام جیولز ٹو کنگڈمز، دی جرنی آف اے ویژنری۔
مصنف پرجوش تھا، برسوں کی تحقیق، انٹرویوز، رپورٹس اور رئیس کے پروجیکٹس کی باریکیوں پر محنت کی تھی۔ آج وہ لمحہ تھا جب اس کا مسودہ رئیس گروپ کے سامنے رکھا گیا تھا تاکہ پبلشنگ شروع ہو سکے، مگر صدر دروازے سے داخل ہونے والی عورت نے اس کی ساری مسرت لمحوں میں نگل لی۔ فلک سادہ سوٹ میں نفیس تراشیدہ قلم ہاتھ میں پکڑے اور آنکھوں میں ایسی چمک جیسی سچائی کو بھانپ لینے والی روشنی ہو، اندر داخل ہوئی۔ وہ کرسی کھینچ کر مصنف کے سامنے بیٹھ گئی اور مسودے کے صفحات کھول کر تیز نظروں سے پڑھنے لگی۔ مراد ایک طرف سنجیدگی سے بیٹھا تھا، وہ جانتا تھا کہ فلک کی رائے معمولی نہیں۔ فلک چند صفحات پلٹنے کے بعد ہلکا سا استہزائیہ ہنسی۔ یہ آپ نے کیا لکھا ہے؟ رئیس اورنگزیب از نون ایز دا کنگ بیکاز آف ہز جیولری امپائر۔ یہ جملہ ہی رئیس کو محدود کر دیتا ہے۔ وہ صرف زیورات کا بادشاہ نہیں، ان کی پہچان صرف ہیرے نہیں ہے، وہ نام ہے قیادت کا، ویژن کا، ایک عہد کا۔ آپ نے انہیں ایک تاجر کے خانے میں بند کر دیا ہے۔ لیکن عوام تو انہیں اسی پہچان سے جانتی ہے۔ مصنف نے الجھ کر دیکھا۔ اس کے بزنس بہت زیادہ تھے مگر اس کی پہچان ہیرے تھے۔ فلک نے کرسی کی پشت سے ٹیک لگائی، قلم میز پر بجایا اور سنجیدہ لہجے میں گویا ہوئی۔ عوام کے جانے سے تاریخ نہیں لکھی جاتی، کتاب تاریخ کے لیے لکھی جاتی ہے، اور تاریخ میں رئیس کو ایک بزنس مین نہیں، ایک عہد ساز شخصیت کے طور پر یاد رکھا جائے گا۔ آپ نے اس نقطہ کو نظر انداز کیا ہے۔ مراد نے خاموشی سے فلک کو دیکھا۔ وہ اس کے جملوں کے پیچھے چھپی تیزابیت کو بھانپ رہا تھا مگر وہ اپنی دھن میں بول رہی تھی۔ یہاں آپ نے ان کے اسپانسر کردہ فیشن شوز کا ذکر کیا ہے۔ اس نے مسودہ کے ایک حصے پر انگلی رکھی، لیکن انداز ایسا ہے جیسے کوئی لسٹ بنا دی ہو۔ رئیس کے اسپانسر کردہ شوز صرف ایونٹس نہیں تھے، وہ قومی وقار کی علامت تھے۔ ان میں پاکستان کے خوابوں کا ایک تانا بانا دکھایا گیا تھا۔ آپ نے اس جذبے کو نہیں لکھا۔ آپ نے یہ نہیں بتایا کہ رئیس نے صرف اسپانسر نہیں کیا، اس نے نئے ڈیزائنز کو وہ پلیٹ فارم دیا جس کا وہ خواب دیکھتے تھے۔ یہ صرف سرمایہ کاری نہیں تھی، یہ ایک ویژن تھا۔ مصنف کی پیشانی پر پسینے کی ننھی بوندیں چمکیں۔ میں نے تفصیلات تو شامل کی ہیں۔ تفصیلات کافی نہیں ہوتی اقبال صاحب، تفصیل اور ویژن میں فرق ہوتا ہے۔ آپ نے فیشن شوز کو ایسے لکھا جیسے کسی اخبار کی رپورٹ نقل کر دی ہو۔ رئیس کا سفر صرف تاریخ نہیں، ایک عہد کی نفسیات ہے۔ اگر میں لکھتی تو ہر شو کو ایک داستان بناتی۔ فلک، یہ فائنل مسودہ ہے، مراد نے آہستگی سے کہا۔ فائنل مسودہ؟ اس میں وہ سچائی کہاں ہے جو رئیس کی آنکھوں میں جھلکتی ہے؟ یہ محض ایک چمکتی کتاب ہے جسے پڑھنے والا کہے گا کہ واہ، بہت بڑا بزنس مین ہے۔ لیکن رئیس صرف بزنس مین نہیں، وہ ایک سلطنت کا استعارہ ہے۔ اس کتاب کا کور دیکھ لیجئے۔ تصویر اچھی ہے لیکن یہ رئیس کو مکمل طور پر ریپریزنٹ نہیں کرتی۔ رئیس صرف ہیروں کا شہنشاہ نہیں ہے، وہ خوابوں کا معمار ہے۔ آپ نے انہیں بہت گلیمرس دکھایا ہے مگر ان کی انٹرپرینوریل جرنی کی اصل کشش ان کے خواب اور قربانیوں میں ہے۔ مصنف نے قلم اٹھایا، فوراً نوٹ کیا۔ مراد نے ہلکی مسکراہٹ چھپانے کی کوشش کی، وہ صحیح جا رہی تھی۔ فلک نے صفحات پلٹے، اس کی آواز کبھی نرم ہوتی، کبھی نوکیلی۔ یہاں آپ نے لکھا ہے ہی واز ڈیسٹائنڈ ٹو بی اے کنگ آف ڈائمنڈس۔ یہ غلط ہے۔ رئیس نے قسمت پر نہیں، اپنی محنت پر بھروسہ کیا۔ وہ ڈیسٹائنڈ نہیں تھے، انہوں نے خود کو اس مقام تک تراشا۔ یہ جملہ رئیس کی شخصیت کو کمزور کرتا ہے کیونکہ انہیں یہ کنگڈم ملا نہیں بلکہ خود بنایا ہے۔ مصنف نے چونک کر اسے دیکھا۔ وہ جملہ اس کے پسندیدہ حصوں میں سے تھا۔ فلک نے صفحہ بند کیا اور اگلا ڈرافٹ کھولا۔ لیکن یہاں آپ نے رئیس کو انٹرپرینور آف دا ایرا کہا ہے۔ یہ بہت خوبصورت لکھا ہے۔ اس کے ساتھ آپ نے ان کی عالمی پہچان اور ان کے پروجیکٹس کی ڈیٹیلز دی ہیں۔ یہ حصہ بہترین ہے۔ یہ وہی رئیس ہے جسے دنیا بادشاہ کہتی ہے۔ اس بار اس نے تعریف کی۔ مصنف کو پہلی بار سکون کا احساس ہوا۔ فلک نے آخری صفحات پر نگاہ ڈالی اور اپنی آواز میں پھر وہی اعتراض لے آئی۔ کتاب کے اختتام پر آپ نے رئیس کا ہیروں کے تاج کے ساتھ موازنہ کیا ہے، لیکن رئیس کی اصل کامیابی یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس دنیا کے نادر ترین ہیرے ہیں۔ ان کی اصل کامیابی یہ ہے کہ انہوں نے اپنے ملک کا نام روشن کیا۔ آپ کو یہ اینگل اور زیادہ واضح کرنا ہوگا۔ اگر یہ کتاب صرف لگژری اور گلیمر پر ٹکی رہی تو یہ رئیس کو ادھورا دکھائے گی۔ مصنف ہونک سا اسے دیکھتا رہا۔ اس کی برسوں کی محنت پر فلک کے اعتراضات چابک کی طرح برس رہے تھے۔ وہ کل کی لڑکی اس کے لکھے پر اعتراض اٹھا رہی تھی۔ اس نے آخری صفحہ بند کیا، قلم رکھ کر کرسی سے اٹھ گئی۔ خیر، میں نے چند پوائنٹس نوٹ کر دیے ہیں، آپ چاہیں تو انہیں شامل کر لیجئے۔ کتاب بہتر ہو جائے گی، ورنہ یہ بس ایک اور گلیمرس سوانح عمری ہوگی۔ وہ مضبوط قدموں سے باہر نکل گئی۔ کمرے میں ایک لمحے کا سکوت چھا گیا۔ مصنف نے مراد کی طرف دیکھا، حیرت اور بے بسی کے ساتھ۔ یہ کون ہے؟ ایسے لہجے میں بات کر رہی تھی جیسے رئیس کو مجھ سے زیادہ جانتی ہوں۔ مراد نے لمحے بھر سوچا، پھر مسکرا دیا، البتہ انداز سنجیدہ تھا۔
یہ رئیس اورنگزیب کی کزن ہے اور ڈارک سٹارز کی رائٹر فلک عالمگیر۔ یہ تعارف کافی تھا۔ مصنف کی آنکھوں میں حیرت کی لہر دوڑ گئی۔ اس نے پہلی بار محسوس کیا کہ اس کی کتاب کے مقابلے میں فلک کی ایک سطر ہی زیادہ بھاری پڑ سکتی تھی۔ پھر وہ تذبذب کا شکار مراد سے مخاطب ہوا۔ وہ میں کہہ رہا تھا اگر اس کتاب کے آخر میں مسٹر رئیس اورنگزیب کے سائن مل جاتے تو دراصل لاکھوں لوگ ان کا آٹوگراف چاہتے ہیں، بس ایک سائن۔ میں آپ کو جلد آگاہ کر دوں گا، اس کی بات سمجھتے ہوئے مراد نے جواب دیا۔ اور ان کا سوشل ورک کیا وہ؟ مصنف نے اگلی عرضی رکھی۔ نہیں، اس کی اجازت نہیں ہے، وہ اپنے سوشل ورک کی وجہ سے منظر عام پر نہیں آنا چاہتے، اس چیز کا خیال رکھیے گا۔ مراد سنجیدہ ہوا تو مصنف نے سمجھتے ہوئے سر اس بات میں ہلا دیا۔ رات کی خاموشی پورے گھر پہ سایہ فگن تھی۔ دن بھر کی ہلچل اور بھاگ دوڑ کے بعد لاؤنج ایک پرسکون مگر بوجھل فضا میں ڈوبا ہوا تھا۔ بڑے لیمپ مدھم جل رہے تھے اور ان کی روشنی نیم اندھیرے میں صوفوں کی لمبی لمبی پرچھائیاں بنا رہی تھی۔ باہر باغ میں جھینگروں کی آوازیں ٹوٹتی ہوئی خاموشی کو اور گہرا کر رہی تھیں۔ فجر نے صوفے پر بیٹھنے سے گریز کیا۔ وہ نیچے کارپٹ پر بیٹھی تھی، صوفے سے کمر ٹکائے، اپنے گھٹنوں کو باہوں میں لپیٹے۔ اس کے بال شانوں پر بکھرے تھے اور چہرے پر تھکن اور دکھ کی دھند واضح تھی۔ آنکھوں کی گرد سوجن، بار بار ضبط کرنے کی کوشش اور پھر بھی اندر ہی اندر بہنے والا اضطراب، یہ سب اس کے وجود کو چپکے چپکے توڑ رہے تھے۔ فلک بھی صوفے پر نہیں بیٹھی، وہ بھی نیچے اس کے ساتھ ہی بیٹھ گئی۔ ان دونوں کے درمیان میز پر چائے کے کپ رکھے تھے۔ وہ منظر ایسا تھا جیسے دو روحیں وقت کے بوجھ تلے ایک دوسرے کے سہارے بیٹھی ہوں۔ وہ فلک سے ملنے آئی تھی، ولی اسے یہاں چھوڑ کر مراد سے ملنے گیا تھا۔ کچھ غم صرف دوستوں سے ہی بانٹے جاتے ہیں۔ کچھ دیر خاموشی رہی، پھر فجر کی آواز رکی رکی سی نکلی۔ ایسا کیوں ہے فلک؟ میرے ارد گرد کے لوگ ہمیشہ تکلیف میں کیوں مبتلا رہتے ہیں؟ کیوں سب کچھ میری زندگی کے گرد آ کر ٹوٹنے لگتا ہے؟ اس کے لہجے میں تھکن بھی تھی اور ایک عجیب سا خوف بھی، جیسے وہ خود سے یہ سوال بار بار کر رہی ہو اور ہر بار جواب سے خالی لوٹ رہی ہو۔ فلک نے آہستگی سے اس کی طرف دیکھا۔ وہ جانتی تھی کہ یہ سوال صرف شکوہ نہیں، یہ ایک چیخ تھی جو اس کے دل سے نکلی تھی، جو سالوں سے قید تھی۔ وہ ذرا اور قریب آئی اور نرمی سے بولی، ہر درد تمہاری وجہ سے نہیں ہوتا، کچھ چیزیں قسمت کے لکھے میں ہیں۔ عروضہ نے جو کیا وہ اس کی اپنی مرضی تھی، اس کا اپنا فیصلہ، تم اس کو روک نہیں سکتی تھیں۔ تمہارے کندھوں پر اتنا بوجھ نہیں ڈالا جا سکتا۔ فجر کے ہونٹ کانپے مگر وہ خاموش رہی، آنکھوں میں نمی ابھر آئی تھی۔ اس نے اپنی انگلیوں کو سختی سے جکڑ لیا، جیسے خود پر قابو پانے کی آخری کوشش کر رہی ہو۔ لیکن فلک، عروضہ چلی گئی، لگتا ہے دنیا ہی اندھیر ہو گئی ہے، جیسے ہر خوشی چھین لی گئی ہو، سب کچھ میرے ہونے کی سزا دے رہا ہے۔ وہ کہتے کہتے رک گئی۔ فلک نے نرمی سے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ اس کے لہجے میں بھی نرمی تھی مگر الفاظ میں مضبوطی۔ یہ تمہاری سزا نہیں ہے، زندگی میں جانے والے اپنے فیصلے لے کر جاتے ہیں، کسی کے جانے سے دنیا نہیں رکتی۔ عروضہ نے جو کیا وہ اس کے اندر کی جنگ تھی، اس کی اپنی لڑائی۔ رئیس نے جو کیا وہ ان کا فیصلہ تھا۔ تمہیں اپنے آپ کو الزام دینا بند کرنا ہوگا، یہ تمہاری غلطی نہیں ہے۔ فجر نے ہلکی سی سانس کے ساتھ سر جھکا لیا۔ مگر مجھے لگتا ہے سب کچھ میری وجہ سے ہوتا ہے، میرا وجود ہی سب کے لیے زہر ہے۔ فلک نے ایک لمحے اسے دیکھا، پھر پوری شدت سے اس کے گرد بازو پھیلا دیے۔ وہ اسے اپنے ساتھ لگا کر بولی، دنیا کا کوئی زہر اتنا طاقتور نہیں کہ وہ تمہاری روشنی کو بجھا دے۔ تم وہ ہو جس نے اتنے زخم سہنے کے بعد بھی خود کو کھڑا رکھا ہے۔ لوگ تمہیں مضبوط کہتے ہیں مگر حقیقت یہ ہے کہ تمہارے اندر ایک ایسا دل ہے جو بار بار ٹوٹ کر بھی دوسروں کے لیے دھڑکتا ہے، اور یہی تمہاری سب سے بڑی طاقت ہے۔ فجر اس کے کندھے سے لگی رہی، آنکھیں بند تھیں مگر آنسوؤں کی اذیت گلے میں محسوس ہو رہی تھی۔ پھر اس نے موبائل اٹھایا اور ڈی این اے رپورٹ فلک کے سامنے کی۔ اس نے ناسمجھی کے عالم میں موبائل تھاما، چند لمحے دیکھتی رہی اور پھر اس کا چہرہ سرخ پڑ گیا۔ اس نے جھٹکے سے فجر کی جانب دیکھا، اب سمجھ آیا تھا وہ اس قدر ٹوٹی ہوئی کیوں تھی۔ میں واقعی دشمن کی بیٹی ہوں، وہ دشمن جس نے اس خاندان کو تباہ کر دیا۔ وہ خوف زدہ تھی۔ فلک کے الفاظ جیسے دم توڑ گئے۔ اب احساس ہوا کہ اس کی تکلیف کہیں زیادہ تھی۔ میں کیسے سچائی جانوں؟ وہ فیڈ اپ ہو چکی تھی۔ ڈی این اے دوبارہ نہیں ہو سکتا، فرقان گردیزی مر چکا ہے، میں کیا کروں؟ ارسل، اس سے ملا جا سکتا ہے؟ فلک کی آواز ابھری۔ فجر نے نفی میں سر ہلایا۔ نہیں، میں اس سے نہیں ملنا چاہتی، مل بھی نہیں سکتی۔ ولی کو نہیں پسند، اس کا نام بھی نہیں پسند۔ میں ان سے چھپ کر نہیں مل سکتی، میں انہیں ہرٹ نہیں کر سکتی۔ وہ ٹھیک کہہ رہی تھی۔ فلک نے گہری سانس لی، کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔
میرا وجود واقعی ملون ہے، اب سمجھ آیا اماں مجھ سے اتنی نفرت کیوں کرتی ہیں۔ وہ مشکل ضبط کیے ہوئے تھی۔ نہیں، بالکل نہیں، تم ملون نہیں ہو۔ فلک نے دوبارہ اسے ساتھ لگایا۔ اگر یہ سچ بھی ہے تو اس سے فرق نہیں پڑتا، تم فجر معراج ہو اور یہی تمہاری پہچان ہے۔ انسان وہ ہوتا ہے جو وہ چنتا ہے، سمجھ رہی ہو نا؟ وہ اس کے بال سہلاتے بولی۔ بگ بی، وہ مجھ سے شدید نفرت کریں گے، وہ ڈر رہی تھی، وہ اس شخص کی مزید نفرت نہیں دیکھنا چاہتی تھی۔ جس شخص کے سائن اس کے سرپرست کے خانے میں تھے، اس پر کیا گزرے گی جب اسے پتہ چلے گا کہ وہ گردیزی خاندان کی بیٹی تھی، اس عورت کی بیٹی جس کی وجہ سے اس نے اپنی پوری زندگی اکیلے گزار دی۔ تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، وہ نرمی سے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے بولی۔ اور رہی بات رئیس کی، وہ لمحے بھر کو رکی، پھر اس کے کان کے قریب دھیرے سے سرگوشی کی۔ میں انہیں ٹھیک کر کے رہوں گی، ان کے اندر جو طوفان ہے وہ بھی ایک دن رک جائے گا۔ وہ شخص ایسا نہیں ہے کہ سب کچھ چھوڑ دے یا ٹوٹ جائے، وہ لڑنے والا ہے، ہارنے والا نہیں، اور کسی کے مرنے سے زندگی نہیں رکتی۔ وہ اسے دلاسا دے رہی تھی، حوصلہ دے رہی تھی، وہ دعویٰ کر رہی تھی کہ وہ سب ٹھیک کر دے گی۔ فجر نے خفیف سی مسکراہٹ کے ساتھ اسے دیکھا، آنکھوں میں ابھی بھی نمی تھی مگر ہونٹوں پر لرزتی ہوئی مسکراہٹ ابھری۔ لوگ مجھے مضبوط کہتے ہیں فلک، مگر سچ تو یہ ہے کہ تمہیں مجھ سے زیادہ حوصلہ ہے۔ فلک جواباً مسکرائی۔ تو پھر یقین رکھو کہ یہ فلک عالمگیر اپنا گھر ٹوٹنے نہیں دے گی۔ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا، اب کچھ غلط نہیں ہوگا، اب ہم خود اپنی تقدیر لکھیں گے۔ اس کے الفاظ پتھر پر لکیر کی طرح تھے۔ فضا میں ایک عجیب سا سکون اتر آیا۔ فجر نے پہلی بار اس رات خود کو ہلکا سا پرسکون محسوس کیا۔ کاش سب لوگ تمہاری آنکھوں سے دنیا دیکھ پاتے فلک، پھر بھلا سب مصنف نہ ہوتے۔ فلک نے اس کے آنسو پونچھتے ہوئے ہولے سے جواب دیا۔ اور کاش سب لوگ تمہارے دل کی گہرائی جان پاتے۔ دونوں دیر تک اسی خاموشی میں بیٹھی رہیں۔ باہر رات کی ہوا آہستہ آہستہ کھڑکی کے پردوں سے کھیل رہی تھی۔ وہ لمحہ ایسا تھا جیسے دو تھکی ہوئی روحوں نے ایک دوسرے میں سہارا ڈھونڈ لیا ہو۔ خوشیاں بانٹنے سے بڑھتی ہیں، غم بانٹنے سے ہلکے ہوتے، یہی دوستی کا کمال ہے، اور کچھ بوجھ دل سے صرف دوست ہی اتار سکتے ہیں۔ رئیس ہیڈ آفس کی ہر رات اب ہمیشہ سے مختلف ہوتی تھی۔ شیشے کی دیواروں کے اس پار پورا لاہور روشنیوں میں ڈوبا ہوا تھا، مگر اندر کا ماحول اتنا سنجیدہ اور بوجھل تھا کہ سانس لینا مشکل لگ رہا تھا۔ مراد کی میز پر کافی کے بھاپ اڑاتے کپ رکھے تھے۔ ولی کرسی کے بازو پر کوہنی ٹکائے گہری خاموشی میں بیٹھا تھا۔ اس کی آنکھوں میں عروضہ کی چند یادیں اور اپنی بے بسی کی پرچھائیاں لرز رہی تھیں۔ مراد نے انگلیوں کے درمیان قلم گھماتے ہوئے آہستہ سے کہا، تمہیں کیا لگتا ہے چھوٹے، عروضہ نے یہ کیوں کیا؟ ولی نے سر جھکائے ہوئے دھیرے سے سانس کھینچا۔ کیا اسے سچ بتا دینا چاہیے کہ ان کا مشترکہ دشمن کون تھا، مگر انہیں بتانا یعنی انہیں خطرے میں ڈالنا تھا۔ وہ چند لمحے سوچتا رہا، پھر گویا ہوا، وہ صرف میری وجہ سے یہ قدم نہیں اٹھا سکتی تھی مراد، مجھے یقین ہے اس کے پیچھے کچھ اور تھا۔ تم بھی یہ کہنا چاہتے ہو کہ کسی نے اسے مجبور کیا؟ وہ سنجیدگی سے بولا۔ ولی نے آنکھیں بند کر کے پیشانی کو دبایا، چہرے پر وہ اضطراب تھا جو اندر کی سچائی کو چھپا بھی رہا تھا اور مان بھی رہا تھا۔ شاید اسے بلیک میل کیا گیا ہو۔ مراد کی آنکھیں تیز ہو گئیں، وہ چونک کر سیدھا ہوا۔ وہ عورت، تمہیں بھی لگتا ہے؟ ولی نے ہلکا سا سر ہلایا، لبوں پر بے آواز اعتراف تھا۔ ہاں، عروضہ جان چکی تھی کہ اصل زہر کہاں سے ٹپکتا ہے، تبھی اسے راستے سے ہٹایا گیا۔ کمرے میں چند لمحے کے لیے صرف ہیٹر کی مدھم گونج باقی رہی۔ مراد نے گہرا سانس لیا۔ عروضہ صرف جسمانی طور پر گئی ہے، اس نے جو رئیس کے لیے چھوڑا وہ USB، یہی وجہ ہے کہ رئیس پھر سے کھڑا ہوا ہے، ورنہ شاید سب تباہ ہو چکا ہوتا۔ وہ چند لمحے ولی کو دیکھتا رہا، پھر بے ساختہ بولا، کیا تمہیں کوئی سراغ ملے؟ اس نے جانچتی نگاہوں سے ولی کو دیکھا۔ مراد کی آواز پر اس نے سر اٹھایا۔ اس عورت کا سراغ، تم جانتے ہو نا وہ کون ہے؟ وہ سوال کرتے وقت خود چونک اٹھا۔ نظریں اس کے کندھے پر بندھے پلستر پر گئیں۔ ذہن میں ایک جھماکا سا ہوا۔ اس کا ایکسیڈنٹ، وہ ایک نارمل حادثہ نہیں ہو سکتا تھا۔ ولی نے دھندلی آنکھوں سے مراد کو دیکھا، دل جیسے سوالوں اور جوابوں کے بھنور میں ہو، مگر کچھ بولا نہیں۔ اس کی خاموشی بہت کچھ کہہ رہی تھی۔ بولو چھوٹے، کیا چھپا رہے ہو؟ مراد کی آنکھیں پھیل گئیں، سانس جیسے اٹک سا گیا۔ بگ بھی ٹوٹ جائیں گے مراد، وہ عورت، وہ شاید مافیا ہے، اور اس کا ساتھ دینے والی زرتاش۔ مراد کو اپنا لہو رگوں میں جمتا محسوس ہوا۔ یوں لگا جیسے کمرے کی ساری حرارت ختم ہو گئی ہو اور انٹارکٹیکا کی سردی نے لے لی ہو۔ اس کی آنکھیں پھیل گئیں۔ یہ کیا کہہ رہے ہو؟ وہ بمشکل بول پایا۔
جو اس تک پہنچتا ہے وہ اسے راستے سے ہٹا دیتی ہے۔ ہمیں انتظار کرنا ہے جب تک وہ خود بگ بی کے سامنے نہ آنا چاہے۔ ہم اس کا راز فاش نہیں کر سکتے، البتہ ہمیں اس کے راز جاننے ہیں، سمجھ رہے ہو نا؟ اس کی یہ باتیں ناقابل یقین تھیں۔ مراد سکتی کسی حالت میں بیٹھا رہا۔ زرتاش ایسا کیسے کر سکتی ہے؟ وہ الجھ گیا، چہرے پر بے یقینی رقم تھی۔ اور وہ عورت کون ہو سکتی ہے؟ جو بگ بی کے ماضی سے جڑی ہے۔ ولی نے بہت کچھ اندر اتارا۔ رئیس کا ماضی ایک عورت سے جڑا ہے، منار، لیکن وہ کہتے کہتے رک گیا۔ زندہ بھی ہو سکتی ہے۔ وہ بس اتنا ہی بول پایا، مزید کسی کی زندگی خطرے میں نہیں ڈال سکتا تھا۔ چند لمحے مزید خاموشی اور پھر مراد نے میز پر مکہ مارا۔ آواز کمرے میں گونجی۔ تو پھر یہ جنگ اور بھی ضروری ہو گئی ہے چھوٹے۔ اگر وہ منار ہے اور اس نے عروضہ کو توڑ دیا ہے تو ہم اسے ثابت کریں گے کہ عروضہ کی قربانی رائیگاں نہیں گئی۔ میں چاہتا ہوں یہ سب جلد ختم ہو۔ وہ کھیل کھیل رہی ہے، وہ انجام لکھ رہی ہے اور مجھے یہ انجام بدلنا ہے۔ وہ مضبوط لہجے میں بولا تو مراد نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ عروضہ کے لیے، رئیس کے لیے اور ہمارے مستقبل کے لیے یہ کھیل ہم جیتیں گے۔ مراد کی مضبوط آواز گونجی۔ بگ بی کو پتہ چلا تو تباہی آئے گی، جبکہ ہمیں سوچ سمجھ کر چلنا ہوگا۔ وہ محتاط نظروں سے مراد کو دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ دونوں جانتے تھے رئیس کو پتہ چلنا یعنی سب ختم ہونا، انہیں سوچ سمجھ کر قدم رکھنا تھا۔ تو پھر عروضہ واقعی زندہ ہے ہمارے ہر فیصلے میں۔ کمرے کی فضا میں خاموشی چھا گئی، مگر اس خاموشی کے پیچھے عزم کی بجلیاں جل رہی تھیں۔ باہر شہر کی روشنیوں میں جتنا سکون دکھائی دیتا تھا، اندر اتنی ہی تیز آندھیاں اٹھ رہی تھیں۔ وہ دونوں اب کچھ اہم چیزیں ڈسکس کر رہے تھے۔ لاہور کی رات ہمیشہ کی طرح وسیع، پھیلی اور بوجھل تھی۔ رئیس مینشن کی دیواروں پر لٹکتی کرسٹل لائٹس ایک خواب کی طرح مدھم روشنی پھیلا رہی تھیں، مگر اس روشنی میں بھی ایک عجیب سا سناٹا گونج رہا تھا۔ سیڑھیوں کے اوپر وہ کھڑا تھا، فون کان سے لگا ہوا، قدم آہستہ آہستہ اتر رہے تھے۔ اس کا لہجہ رسمی تھا، مگر آنکھوں کے اندر وہی تھکن، وہی ویرانی جمی ہوئی تھی۔ تم یہ فائل مراد سے چیک کروا لینا۔ اور پھر اچانک جیسے کوئی دبے پانی سے ابھر آیا ہو، اس کی زبان پھسل گئی۔ مجھے نہیں آئیڈیا، عروضہ سے پوچھ۔ آخری الفاظ اس کے ہونٹوں پر جم گئے۔ دوسری جانب فون پر بھی خاموشی چھا گئی، اس کا گلا خشک ہو گیا۔ آدم کی ابھار کی طرح گلٹی اوپر نیچے ڈولنے لگی، سانس جیسے رگڑ کھا رہا ہو۔ عروضہ کا نام ایک خنجر تھا جو ہر بار نئی جگہ سے گھس کر اندر لہو چوس لیتا تھا۔ اس کے قدم سست پڑ گئے، جیسے ٹانگوں کی جان نکل گئی ہو۔ مراد یا میسم سے پوچھو۔ اس نے جلدی سے جملہ بدلا، فون بند کیا اور سیڑھیوں پر وہیں بیٹھ گیا۔ سرد پتھر کے زینے پر بیٹھے رئیس کا وجود اپنی پوری شان و شوکت کے باوجود اس لمحے ٹوٹا ہوا لگ رہا تھا۔ ماتھے پر بوجھل پسینہ، آنکھوں کے گرد نیند کی کرچیاں اور دل پر ایک صدیوں پرانی خراش۔ بھوک کے ہاتھوں سر درد تھا، مگر کھانے کا دل بالکل نہیں چاہ رہا تھا۔ پھر بھی وہ نیچے جا رہا تھا تاکہ کچھ کھا سکے۔ جسم اپنی پرانی عادتوں کے سہارے چل رہا تھا۔ اس نے موبائل کھولا، اسکرین روشن ہوئی اور ایک تصویر ابھری۔ بھوری رنگت والی عروضہ، ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ، سادہ ٹی شرٹ پہنے۔ اس کی مسکراہٹ کے پیچھے ایک سکون تھا جو اس کی زندگی سے کب کا چھن چکا تھا۔ وہ تصویر دیکھتے ہوئے اس کے دل نے جیسے ڈبکی کھائی۔ گہرا خلا ایک بار پھر اس پر حاوی ہو گیا۔ انگلیاں تصویر پر رکی رہیں اور وہ جانے کتنی دیر وہاں ساکت بیٹھا رہا۔ اسی لمحے عقب سے ایک آواز ابھری، کٹتی ہوئی، بھاری اور بوجھل آواز۔ کیسا لگتا ہے جب کوئی اپنا آپ سے بچھڑ جائے، جب کوئی آپ سے اپنا چھین لیا جائے؟ کیسا لگتا ہے؟ وہ چونکا، ذرا سی گردن گھما کر دیکھا۔ زینوں کے آخر میں زرتاش اپنی ویل چیئر پر بیٹھی تھی۔ اس کے ہاتھ میں بھی فون تھا اور اسکرین پر احمد جہاں زیب کی تصویر جگمگا رہی تھی۔ رئیس نے اسے دیکھا، لب بھینچے، جواب دینا چاہا مگر الفاظ گم ہو گئے۔ وہ پھر سے بولی، اس کی آواز میں طنز اور اذیت کا ملا جلا زہر تھا۔ کیا آپ کو پچھتاوا ہے جو آپ نے کیا، جس کے ساتھ بھی کیا، جتنے لوگوں کو آپ نے مرنے پر مجبور کیا؟ کیا آپ کو کبھی پچھتاوا ہوا؟ رئیس نے ایک لمحے کے لیے آنکھیں بند کیں، پھر گہری سانس لی۔ وہ آہستہ آہستہ زینے سے اٹھا۔ روشنی کی چمک میں اس کا سراپا نمایاں ہو گیا۔ وہی بادشاہی روب، وہی جمی ہوئی سنجیدگی۔ پھر اس کا جواب آیا، آواز بھاری اور کٹی ہوئی تھی۔ نہیں، مجھے کوئی پچھتاوا نہیں ہے۔ یہ جملہ پتھر کی طرح زینوں میں گونجا۔ زرتاش کے چہرے پر اذیت ابھر آئی، آنکھوں میں نفرت کی گہری تہ۔ اتنا غرور، اتنا تو فرعون کو بھی نہیں تھا بھائی۔ اس نے فرعون پر زور دیا۔ رئیس کے لبوں پر ایک کڑوی ہنسی ابھری۔ اس نے نیچے آخری زینے کو دیکھتے ہوئے جواب دیا، کیونکہ میں فرعون نہیں ہوں، میں رئیس اورنگزیب ہوں اور میں نے اپنے ہر فعل کی قیمت چکائی ہے۔
مجھے کچھ بھی مفت میں نہیں ملا، میں نے بہت بھاری قیمتیں چکائی ہیں زری۔ اس کا لہجہ بلند ہوتا گیا۔ میں نے اگر کسی کو درد دیا تو بدلے میں زخم خریدے، میں نے اگر کسی کو توڑا ہے تو اپنے اندر سینکڑوں ٹکڑے جمع کیے ہیں۔ یہ دنیا طاقت کو سلام کرتی ہے، مگر طاقت کبھی بھی خون کے بغیر نہیں ملتی۔ وہ لمحے بھر کو رکا، پھر مزید سخت لہجے میں بولا، تم یہ کبھی نہیں سمجھ سکو گی، کیونکہ تم نے ہمیشہ صرف انجام دیکھا ہے، سفر نہیں۔ تم نے تخت دیکھا ہے، مگر وہ قبریں نہیں جن پر سے گزر کر یہ تخت بنا ہے۔ زرتاش کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے، اس کے لب کانپے۔ قبریں یا لاشیں؟ رئیس نے رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھا، آنکھوں میں خالی پن اور تھکن تھی، مگر لہجے میں اب بھی وہی بادشاہی تیکن۔ قبریں، لاشیں، زخم، سب، میں ان سب کی قیمت دے چکا ہوں اور آج بھی دیتا ہوں۔ تم سوچتی ہو میں فاتح ہوں؟ نہیں زری، میں تو وہ ہارا ہوا سپاہی ہوں جو جنگ جیت کر بھی تنہا ہے۔ ہاں، مگر مجھے کوئی پچھتاوا نہیں، میرے حساب کتاب برابر ہیں۔ یہ کہہ کر اس نے رخ موڑا اور تیز قدموں سے زینے اترنے لگا۔ میں نے ہر فعل کی قیمت چکائی ہے، کچھ بھی مفت میں نہیں ملا۔ شیشے کے جھلملاتے مینشن میں اس کا وجود سائے کی طرح لمبا اور بھاری لگ رہا تھا۔ زرتاش وہیں اپنی ویل چیئر میں جمی رہی، اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر اس کی نظریں اب بھی رئیس کے پیچھے بھاگ رہی تھیں۔ سیڑھیوں کے آخر میں اس کا سراپا اوجھل ہو گیا، ہال میں سناٹا چھا گیا، صرف دور سے مینشن کی قدیم گھڑی کی ٹک ٹک سنائی دے رہی تھی۔ زرتاش نے نم آنکھوں سے اس اندھیرے کو دیکھا اور اس کے دل میں ایک سرد لہر دوڑ گئی۔ کیا واقعی یہ شخص بادشاہ تھا یا صرف ایک ایسا قیدی جو اپنے ہی بنائے قلعے کی دیواروں کے پیچھے سسک رہا تھا مگر ہار نہیں مانتا تھا؟ اگلے دن کی رات شہر کی تیز رفتار دھڑکن کے برعکس ایک پرسکون غلاف اوڑھے ہوئے تھی۔ سڑکوں پر روشنی کے ستون کھڑے تھے، مگر ان کے نیچے سناٹا اتر آیا تھا۔ ہیڈ آفس کی بلند و بالا عمارت بھی باہر سے خاموش دیو کی طرح استیدا تھی۔ اندر البتہ فلورز پر بکھری لائٹس جل بجھ رہی تھیں۔ زیادہ تر کیبن خالی ہو چکے تھے، مگر کچھ جگہوں پر چراغ اب بھی جل رہے تھے۔ یہ رات گزر جانے والی تھی، مگر رئیس کے لیے تو راتیں گزرنے کا عمل کتنا بھاری تھا یہ وہی جانتا تھا۔ وہ آفس کی راہداریوں میں یوں ہی قدم بہ قدم چل رہا تھا جیسے خود سے بھاگنے کی کوشش میں ہو۔ ہر دیوار، ہر شیشہ، ہر سجاوٹ اس کی اپنی دولت اور طاقت کی نشانی تھی، مگر دل کی گہرائیوں میں وہ ایک ایسے قلعے میں قید بادشاہ لگتا تھا جس کے کمرے خالی تھے۔ وہ چلتے چلتے ٹھٹک گیا۔ سامنے گلاس وال کے پار ایک کیبن روشن تھا، یہ فلک کا کیبن تھا۔ وہ لمحے بھر کو رکا، گلاس کے پیچھے وہ صاف دکھائی دے رہی تھی، میز پر جھکی، سنجیدگی سے کام میں مصروف۔ لیپ ٹاپ کھلا تھا، اسکرین کی نیلی روشنی اس کے چہرے کو اور واضح کر رہی تھی۔ وہ کاغذات پر جھک کر کچھ نوٹ کر رہی تھی، کبھی انگلیوں سے کی بورڈ پر ہلکی سی آواز پیدا ہوتی، کبھی قلم کے چھونے سے۔ رئیس نے کلائی پر بندھی گھڑی دیکھی، رات کے 10:30 بج رہے تھے۔ اس کی بھویں سکڑ گئیں۔ اس وقت یہاں صرف نائٹ سٹاف رہتا تھا، وہ بھی اس فلور پر نہیں۔ وہ آہستہ آہستہ آگے بڑھا، گلاس ڈور ذرا سا کھولا اور پھر دستک تھی۔ فلک نے چونک کر سر اٹھایا، لمحے بھر کو وقت تھم سا گیا۔ ٹیبل لیمپ کی روشنی اس کی شہد رنگ آنکھوں پر گری اور وہ جگنوؤں کی مانند جل اٹھیں۔ وہ لمحہ دونوں کے درمیان ایک خاموش مکالمہ تھا۔ وہ اٹلی سے واپس آ چکا تھا، اس کے آنے کی خبر فلک کو ملی تھی، مگر وہ خود تب سے سامنے نہیں آیا تھا۔ تم ابھی تک یہاں کیا کر رہی ہو؟ سنجیدہ اور بھاری آواز میں پوچھا گیا۔ فلک چند لمحے اسے دیکھتی رہی۔ وہ دروازے کے باہر کھڑا تھا، مگر اس کے وجود کی سنگینی پورے کیبن کو بھرتی جا رہی تھی۔ سادہ پینٹ پر اونی شرٹ پہنے وہ آج دفتر کے رسمی وقار سے ہٹ کر ایک تھکن زدہ مگر اب بھی باوقار انسان لگ رہا تھا۔ وہ اٹھی نہیں، بس کرسی پر سیدھی ہو کر بیٹھی رہی۔ فخر بھائی تھوڑا لیٹ ہیں، میں انتظار کر رہی ہوں، اس نے مضبوط لہجے میں جواب دیا، نہ ہچکچاہٹ نہ لرزش۔ رئیس کی آنکھیں تنگ ہوئیں۔ تم جانتی ہو اس وقت یہاں صرف نائٹ سٹاف رک سکتا ہے، وہ بھی اس فلور پر نہیں ہے۔ تم یہاں اکیلی ہو، اس سے عقلمندی کہوں یا بے وقوفی؟ وہ پل بھر کو گھبرا گئی۔ رئیس کا انداز نیم تنزیہ تھا، مگر فوراً سنبھل گئی۔ میرے خیال سے رات کے اس پر اکیلے باہر رہنے سے بہتر ہے میں یہاں انتظار کر لوں۔ آپ اسے بے وقوفی کہیں گے یا عقلمندی؟ رئیس نے گہری نظریں اس پر ڈالیں۔ یہ وہی فلک تھی جسے وہ اکثر ڈگمگاتا دیکھتا تھا، مگر آج اس کا لہجہ مضبوط تھا۔ اس نے کچھ لمحے خاموشی میں اسے دیکھا، پھر گہری سانس لے کر کہا، میں گھر کے لیے نکل رہا ہوں، اگر فخر زیادہ لیٹ ہے تو آؤ، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ یہ صرف ایک آفر نہیں تھی، ایک فیصلہ تھا۔ وہ اسے اس وقت یہاں اکیلا چھوڑ کر نہیں جا سکتا تھا۔ فلک کی آنکھوں میں لمحے بھر کو ایک ہلکی سی چمک ابھری، مگر اس نے فوراً چھپا لیا، اسبات میں سر ہلایا اور آہستگی سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شال درست کی، لیپ ٹاپ بند کیا، فائل ہاتھ میں لی اور دروازے کی طرف بڑھی۔ وہ دروازے پر کھڑا رہا۔ جب وہ باہر نکلی تو اس نے دروازہ آہستہ سے بند کر دیا۔
اب وہ دونوں ساتھ راہداری میں چل رہے تھے۔ فرش پر جمی روشنیوں کے عکس ان کے قدموں کے ساتھ بہہ رہے تھے۔ عمارت کا سناٹا اور ان کے قدموں کی دھیمی چاپ اس لمحے کے ماحول کو اور زیادہ پراسرار بنا رہی تھی۔ لفٹ کے سامنے پہنچے۔ رئیس نے لفٹ کال کی۔ یہ وہ لفٹ نہیں تھی جو صرف وہ استعمال کرتا تھا۔ آج پہلی بار فلک اس میں داخل ہونے جا رہی تھی۔ دونوں اندر آئے۔ لفٹ کی گلاس وال سے سارا فلور، ساری عمارت نیچے کی طرف کھلنے لگی۔ فلک نے لمحے بھر کو نیچے جھانکا۔ شیشے کی دیواروں کے باہر شہر کی رات اپنی خاموش چمک میں ڈوبی ہوئی تھی۔ لفٹ نیچے اتر رہی تھی۔ اندر سناٹا چھایا تھا۔ وہ اپنی سوچوں میں گم تھا، فلک اپنے ضبط میں۔ دونوں کے درمیان فاصلہ چند قدموں کا تھا، مگر خاموشی کئی صدیوں کی لگ رہی تھی۔ گراؤنڈ فلور پر پہنچتے ہی لفٹ کا دروازہ کھلا۔ باہر میثم انتظار کر رہا تھا۔ وہ ہمیشہ کی طرح ہاتھ باندھے ایک روبوٹ کی طرح سیدھا کھڑا تھا۔ فلک نے ایک نظر اسے دیکھا اور پھر ہولے سے بڑبڑائی، روبوٹ 2.0۔ فلک کو دیکھ کر میثم کے ہونٹ ذرا سے لرزے۔ وہ ٹھٹکا مگر جلد خود پر قابو پا گیا۔ اس نے پہلے فلک کے لیے دروازہ کھولا، وہ نکل گئی، پھر رئیس کے لیے دروازہ کھولا۔ گاڑی دروازے کے سامنے موجود تھی۔ ڈرائیور نہیں تھا کیونکہ رئیس اب میثم کے ساتھ سفر کرتا تھا۔ فلک پیچھے کی سیٹ پر بیٹھی، رئیس بھی آگے میثم کے برابر آ بیٹھا۔ گاڑی خاموشی سے ہیڈ آفس سے باہر نکل گئی۔ شہر کی سڑکیں نیم روشن تھیں، کہیں کہیں درخت کے سائے ہلکی ہوا میں جھول رہے تھے۔ شیشے کے باہر اندھیرا اور اندر ایک بوجھل سکوت۔ اس نے سر سیٹ کی پشت سے ٹکایا اور آنکھیں چند لمحے بند کیں۔ فلک نے چپ چاپ کھڑکی کے باہر دیکھا، مگر اس کی نظر شہر پر نہیں، اپنے ہی اندر ایک خلا پر تھی۔ یہ خاموشی بھیانک تھی۔ رئیس نے آنکھیں کھولیں اور کھڑکی سے باہر دیکھا، جیسے کچھ ڈھونڈ رہا ہو۔ کام کیسا چل رہا ہے؟ وہ فلک سے مخاطب تھا۔ بہترین، وہ مسکرائی۔ میثم تمام توجہ سے گاڑی چلا رہا تھا۔ اس کا رخ فلک کے گھر کی طرف تھا۔ خاموشی کا وقفہ لمبا ہوا تو وہ خود ہی بول پڑی۔ میں نے آپ پر لکھی جانے والی کتاب کے مسودے میں کافی تبدیلیاں کروائی ہیں، کیا آپ نے دیکھا؟ مجھے اس میں دلچسپی نہیں ہے، وہ بڑبڑایا۔ دلچسپی ہونی چاہیے، وہ ڈٹی رہی۔ اس بار وہ ٹھٹکا۔ اتنی چھوٹی چیزوں میں دلچسپی لوں؟ ابرو اٹھا کر پوچھا گیا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں ہے، آپ کو پتہ ہونا چاہیے آپ کے ارد گرد کیا ہو رہا ہے کیا نہیں۔ مفت میں صلاح دی گئی۔ اچھا، وہ استہزائیہ بولا۔ جو جال نہیں دیکھتا وہ سب سے پہلے پھنستا ہے۔ اس بار وہ گردن تھوڑی سیدھی کر کے بولی۔ میثم کی نظر بے ساختہ بیک ویو مرر پر اٹھی۔ رائٹر بار بھی پچھلی بار کے برعکس کافی پر اعتماد لگ رہی تھی، اور تو اور رئیس اورنگزیب کو مشورے دے رہی تھی۔ رئیس نے ذرا سا رخ موڑ کر اس کی طرف دیکھا۔ دونوں کی آنکھیں لمحے بھر کو ملیں۔ قدرت کا قانون ہے، وہ اس کے دیکھنے پر مسکرائی۔ گاڑی کی رفتار سڑک پر بہتی رہی، مگر ان لمحوں میں وقت پھر ٹھہر گیا۔ فلک کی آنکھوں میں وہی شہد رنگ روشنی تھی جیسے جگنو اندھیری رات میں راستہ دکھاتے ہیں۔ رئیس نے پلک جھپکی اور پھر بنا کچھ کہے دوبارہ باہر دیکھنے لگا۔ میثم خاموشی سے ڈرائیو کر رہا تھا۔ اس کے چہرے پر وہی غیر متزلزل سختی تھی، مگر کان شاید ان دونوں کی گفتگو پر لگے ہوئے تھے۔ کہہ تو وہ ٹھیک ہی رہی تھی، رات گہری ہو رہی تھی، مگر اس رات میں گاڑی کے اندر ایک انجانا سکون اترنے لگا تھا، جیسے فلک کی خاموشی رئیس کی تھکن کے گرد ہلکا سا مرہم رکھ رہی ہو۔ اچھا جی، تو اس ایپیسوڈ کو ہم یہاں پہ ختم کرتے ہیں، اور آپ لوگ مجھ سے ہر بار پوچھ رہے ہیں اور کتنی ایپیسوڈ۔ ٹو بی آنیسٹ مجھے نہیں پتہ اور کتنی ایپیسوڈ۔ کبھی کبھی تو مجھے لگتا ہے یہ ناول نہیں ختم ہوگا، میں ختم ہو جاؤں گی۔ اللہ جی، بہت لمبا ناول ہے۔ خیر، آہستہ آہستہ یہ اپنے اختتام کو آ رہا ہے۔ فجر کو پتہ چل گیا ہے کہ اس کے مدر اور فادر کون تھے بایولوجیکل، اور کیا ہوا ہے۔ اچھا، اور ولی کو بھی کچھ آئیڈیا ہے کہ منار زندہ ہے، اور اب یہ نا آپس میں ڈسکس نہیں کر رہے کہ رئیس کو پتہ چل گیا تو وہ تو آندھی طوفان کی طرح سب کچھ تہس نہس کر دے گا، سوچ سمجھ کے فیصلہ نہیں لے گا۔ عروسہ کو بھی پتہ تھا شاید کچھ، اور کیا ہو رہا ہے، بس وہ ویٹ کر رہے ہیں منار کے سامنے آنے کا۔ اور ارسل سے اب کچھ برائی کی امید تو نہیں کی جا سکتی، اور فلک اب تھوڑا سا پرومیننٹ ہو رہی ہے۔ اور عروضہ نے اس کو کون سی لسٹ دی تھی رئیس کو کرنے کے لیے؟ وہی دی ہوگی کہ یہ کام کرنے، وہ نارمل کام ہوں گے، شاید اس نے اس کے بارے میں کوئی ہنٹ نہیں دی ہے۔ اور بس سارے ہی اپنے اندر ایک بوجھ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔ رئیس کو لگتا ہے کہ میں نے عروضہ کو مار دیا، فجر کو لگتا ہے کہ میں ہوئی ملعون، میری وجہ سے یہ سب ہو رہا ہے، ولی کو لگتا ہے کہ وہ مجھ سے محبت کرنے لگ گئی اس لیے اس نے خود کو ختم کر دیا۔ تو سب ہی اپنے اندر نا یہ گلٹ لے کر بیٹھے ہوئے ہیں۔
تو گلٹ از ویری بیڈ تھنگ، گلٹی نہیں ہونا چاہیے. خیر اگر ہے تو ہے، لیکن کوشش کریں کہ آپ کی وجہ سے کچھ ایسا نہ ہو کہ کوئی بندہ مر رہا ہے. تو یہ گلٹ آپ کو، گلٹ ایک اس چیز کی علامت ہے کہ آپ کا ضمیر زندہ ہے، تو یہ ایک طرح سے اچھا بھی ہے. بہت سے لوگ اتنا کچھ برا برا کر دیتے ہیں اور ان کو فرق بھی نہیں پڑتا، تو یہ تو کتنی غلط بات ہے نا. اچھا اور کیا ہوا ہے؟ اور کچھ بھی نہیں ہوا، بس چل رہا ہے، چلنے دیتے ہیں. کتنے صفحے ہو گئے ہیں یار؟ میرے خیال سے نا 16-17 قسطیں اور آئیں گی میرے خیال سے، شاید زیادہ بھی آ جائیں. اب میں اتنی لینتھی ایپیسوڈز دے رہی ہوں، اگر آپ دھیان دیں تو میں 50 صفحے پڑھ رہی ہوں ایک اکٹھے. چلیں جی، اگلی ایپیسوڈ میں ہوتی ہے ملاقات. اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو مجھے نہیں سمجھ آتی کہ اس کے پیچھے کیا وجہ ہو سکتی ہے، کیونکہ نہ پیسے لگتے ہیں، نہ محنت لگتی ہے، نہ آپ کی کچھ، کیا ہوتا ہے؟ کچھ بھی نہیں ہوتا. یہ ہوتا ہے کہ نیکسٹ ایپیسوڈ جب آتی ہے تو آپ کی اسکرین پہ نظر آ جاتی ہے، یا جیسے میں کوئی اچھا نیا ناول سٹارٹ کروں گی تو آپ کو سرچ نہیں کرنا پڑے گا، آپ کو ایک دفعہ کچھ جھلک دکھا دی جائے گی آپ کی ہوم فیڈ میں. اس سے زیادہ کچھ نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا. ہاں میرا 1-2 سبسکرائبر اگر بڑھ جائیں گے تو یہ تو اچھی بات ہے، مطلب میں اتنی محنت کر رہی ہوں تو میرے پاس زیادہ سبسکرائبر ہونے چاہیے نا یار. میں بھی کوئی شو آف کروں، بھائی میرے اتنے سبسکرائبرز ہیں، 1 لاکھ سبسکرائبرز ہیں میرے، ہے نا. اوکے جی، اللہ حافظ.